معزز سامعین کرام، پیش خدمت ہے خلیل جبران کی مارکۃ الآراء تصنیف دی پروفٹ کا اردو ترجمہ۔ اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے سردار محمد عزیز نے، اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغام۔ اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یقیناً کوئی وجہ رہی ہوگی۔ آئیے بڑھتے ہیں کتاب کے ترجمے کی جانب۔ المصطفیٰ، منتخب اور محبوب، اپنے عہد کا آغاز و اختتام۔ شہر اور فلیس میں 12 برس تک اپنے جہاز کا منتظر رہا جس پر سوار ہو کر اسے اپنے وطن کی طرف جانا تھا۔ 12ویں برس ماہ علول کی 7ویں تاریخ، جبکہ ارفلیس میں فصل کاٹنے کا موسم تھا، وہ شہر کی فصیل کے باہر ایک پہاڑی پر چڑھ گیا اور اس نے سمندر کی طرف دیکھا تو اسے کوہر کے دھندلکے میں اپنا جہاز ساحل کی طرف آتا ہوا دکھائی دیا، تو اس کے روح کے دریچے واہ ہو گئے اور اس کی مسرتیں پرواز کرتی ہوئی سمندر پر پھیل گئیں۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور روح کی پرسکون خاموشیوں میں دعا کرنے لگا، لیکن جب وہ پہاڑی کی چوٹی سے اترا تو اس کے دل و دماغ پر افسردگی کی گھٹائیں چھا چکی تھیں، اور اس نے اپنے دل میں سوچا کہ میں کس طرح رنج و غم محسوس کیے بغیر اس شہر کو الوداع کہہ سکتا ہوں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے دل کو گھائل کیے بغیر یہاں سے چلا جاؤں۔ میں نے اس شہر کی دیواروں کے اندر غم و اندوہ کے طویل دن گزارے ہیں، اور تنہائی کی راتیں کتنی طویل تھیں۔ کون ہے جو اپنی تنہائی اور درد و اندوہ کو جذبہ تعسف کے بغیر الوداع کہہ سکتا ہے؟ میری روح کے بے شمار پارے ان گلیوں میں بکھرے ہوئے ہیں، اور میری کتنی ہی تمنائیں اور ارمان ان کوہساروں کے کونے کونے میں اریاں بھٹک رہی ہیں، اور میں دکھ اور بوجھ محسوس کیے بغیر ان سے جدا نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی لبادہ نہیں جسے آج میں اتار کر پھینک رہا ہوں، بلکہ یہ میرا پوست ہے جسے اپنے ہی ناخنوں سے نوچ کر مجھے پھینک دینا ہوگا۔ میں اس وادی کو الوداع کہہ کر محض اپنا تصور ہی نہیں چھوڑ جاؤں گا، بلکہ ایک ایسا دل بھی جو رنج و محن کی لذت کی آماجگاہ بن گیا تھا۔ تاہم میں زیادہ مدت تک راہ نہیں دیکھ سکتا۔ وہ سمندر جو ساری کائنات کو اپنے سینے میں جگہ دیتا ہے مجھے بلا رہا ہے، اس لیے مجھے آمادہ سفر ہونا ہی پڑے گا، کیونکہ میرا مزید قیام مجھے یخ بستہ کر دے گا اور میں ایک ہی قالب میں ڈھل کے رہ جاؤں گا۔ اگرچہ رات کے لمحے اپنی آتش انگیزیوں میں مصروف ہیں، لیکن میری آرزو تو یہ ہے کہ یہاں کی ہر شے اپنے ساتھ لے جاؤں، لیکن کس طرح؟ زبان اور ہونٹوں نے آواز کو قوت پرواز بخشی ہے، لیکن آواز انہیں فضا میں اڑا کر نہیں لے جا سکتی۔ اسے تنہا کرۂ باد سے ماورا کی جستجو میں محو پرواز ہونا پڑے گا۔ عقاب تنہا ہی آفتاب کی درخشاں روشنی میں نامعلوم منزل کی طرف اڑتا ہے، لیکن اپنے گھونسلے کو ساتھ نہیں لے جاتا۔ جب وہ بلندی سے اتر کر دامن کوہسار میں پہنچا تو اس نے مڑ کر سمندر کو ایک بار پھر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ جہاز ساحل کی طرف بڑھ رہا ہے، اور عرشہ جہاز پر جہاز رانوں کو کھڑے دیکھا جو سب اس کے ہم وطن تھے۔ اس کی روح بے تاب ہو کر ان کی طرف لپکی اور اس نے کہا، اے مادر وطن کے فرزندو، اے دوش امواج پر سوار ہونے والو، کتنی بار تم میرے خوابوں کے سمندر میں تیرتے رہے ہو، اور اب عالم بیداری میں جو خوابوں سے بھی زیادہ گمبھیر ہے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ میں سفر کے لیے تیار ہوں، اور میرا اشتیاق پھیلے ہوئے بادبانوں کی طرح ہوا کا منتظر ہے۔ اس خاموش اور ساکت فضا میں مجھے صرف ایک سانس اور لینا ہے، اور محبت سے بھرپور ایک واپسی نگاہ ڈالنا ہے، پھر میں تمہارے دوش بدوش کھڑا ہو جاؤں گا۔ دریا نوردو، میں ایک دریا نورد ہوں۔ اے بحر زخار، اے مادر خابیدہ، تیرے آغوش میں دریاؤں اور ندیوں کو سکون کی آزادی ملتی ہے، پیشتر اس کے کہ اس ندی کا پانی ایک اور موڑ پر گھوم جائے، یا شاداب وادی کی فضا میں ایک لمحے کے لیے اس کی ہلکی سی گونج پیدا ہو، میں تیرے آغوش میں آ جاؤں گا۔ ایک بے پایاں قطرہ بحر بے پایاں کے دامن میں جب وہ آگے بڑھا تو اس نے دور ہی سے ان مردوں اور عورتوں کو دیکھا جو اپنے لہلہاتے کھیتوں اور تاکستانوں کو چھوڑ کر شہر کے دروازوں کی طرف جلد جلد بڑھ رہے تھے۔ ان کی آوازیں اس کے کانوں میں پڑیں،
وہ سب اس کو پکار رہے تھے اور کھیتوں کھیت بآواز بلند ایک دوسرے کو اس کے جہاز کی آمد کی خبر سنا رہے تھے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، کیا جدائی کا دن ہی یوم اجتماع ہوگا، اور کیا یہی کہا جائے گا کہ میری شام زندگی ہی حقیقت میں میری صبح زندگی ہے؟ میں اس کو کیا دے سکوں گا جس نے میرے لیے اپنے ہل کھیتوں کے درمیان ہی چھوڑ دیے اور شراب کی بھٹی کو ٹھنڈا کر دیا۔ کاش میرا دل پھلوں سے لدا ہوا درخت بن جائے اور میں اپنے میووں کو چن کر فراغ دلی سے ان لوگوں میں تقسیم کر سکوں۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ میری تمنائیں چشمے کی طرح پھوٹ نکلیں تاکہ میں ان کے پیالے بھر سکوں؟ کیا میں بربت نہیں بن سکتا کہ کوئی مضبوط ہاتھ اس کے تاروں کو چھو سکے؟ یا میں ایک بانسری ہی بن سکتا کہ کسی کا گرم گرم سانس میرے سینے سے گزر سکتا؟ میں سکون و تنہائی کا متلاشی ہوں، لیکن وہ کون سی دولت ہے جو میں نے سکون و تنہائی میں حاصل کی تھی اور جسے میں اعتماد کے ساتھ چھوڑ سکوں؟ اگر آج میرے لیے فصل کاٹنے کا دن ہے تو میں نے کون سی کھیتوں اور کون سے فراموش کردہ موسموں میں بیج بویا تھا؟ اگر آج وہ ساعت آ پہنچی ہے جب مجھے اپنا چراغ بلند کرنا ہے تو اس چراغ میں میری ذات کا شعلہ سرگرم کار نہیں ہوگا۔ مجھے اپنے چراغ کو بے نور ہی بلند کرنا ہوگا اور رات کے نگہبان کو اس میں تیل ڈالنا ہوگا اور وہی اس کو فروزہ کرے گا۔ الفاظ کے پردوں سے وہ یہی کچھ کہہ سکا، لیکن اس کے سینے میں بے شمار ایسے اسرار و رموز تھے جنہیں وہ زبان پر نہیں لا سکتا تھا، اس لیے کہ وہ اپنے سربستہ رازوں کو خود بے نقاب نہیں کر سکتا تھا۔ جب وہ بستی میں داخل ہوا تو بستی کے رہنے والے اکٹھے ہو کر اس کے خیر مقدم کے لیے آگے بڑھے اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ بیک آواز کچھ اس سے کہہ رہے ہوں۔ بزرگان قوم صفے اول میں کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی ہمیں داغ مفارقت نہ دو، تم ہمارے دھندلکوں میں مہر نیم روز بن کر آئے اور تمہارے شباب نے ہمیں حسین و جمیل خواب عطا کیے۔ ہمارے درمیان تم کوئی اجنبی نہیں اور نہ ہی مہمان، بلکہ ہمارے نور نظر اور محبوب ہو۔ ابھی ہماری مشتاق آنکھوں کو محروم دید نہ کرو۔ پھر پجاری اور پجارنوں نے اس سے کہا، اس وقت اپنے اور ہمارے درمیان سمندر کی لہروں کو حائل نہ کرو اور ان دنوں کو جو تو نے ہمارے درمیان بسر کیے ہیں یادوں کے دھندلکے میں روپوش نہ ہونے دو۔ تو ایک روح کی مانند ہمارے درمیان آیا اور تیرے سائے نے ہمارے چہروں کو پر نور بنا دیا۔ ہم نے تم سے بے انداز محبت کی، لیکن ہماری محبت خاموش تھی جسے ہم نے اپنے سینوں کی خلوتوں میں پوشیدہ رکھا، لیکن اب یہ محبت زبان حال سے فریاد گناہ ہے اور تمہارے حضور میں آشکارا ہے۔ محبت ہمیشہ اپنی گہرائیوں سے بے خبر اور ناآشنا رہتی ہے جب تک جدائی کے لمحے اسے بیدار نہیں کر دیتے۔ پھر کچھ اور لوگ بھی حاضر ہوئے اور انہوں نے التجا کی، لیکن وہ صرف اپنا سر جھکائے کھڑا رہا۔ وہ جو اس کے نزدیک کھڑے تھے انہوں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے 2 چشمے پھوٹ کر اس کے سینے پر گر رہے ہیں۔ پھر وہ لوگوں کے ہجوم کے ساتھ معبد کے سامنے بڑے چوک کی طرف گیا۔ وہاں حرم سے ایک عورت باہر نکلی جس کا نام المترا تھا۔ وہ روشن ضمیر عورت محرم اسرار و رموز تھی۔ اس نے اس عورت کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا جو انتہائی شفقت و محبت کی آئینہ دار تھی۔ یہ وہی عورت تھی جس نے سب سے پہلے جستجو کی اور اپنے اعتقاد و اعتماد اس کے سپرد کیا۔ جب اسے اورفلیس میں آئے ہوئے صرف ایک ہی دن ہوا تھا، اس عورت نے پکار کر کہا، اے واقف سر یزدانی، انتہا کی آخری حد تک پہنچنے کے لیے تیری منتظر نگاہیں اپنے جہاز کی تلاش میں غائر فاصلوں کو طے کرتی رہی، اور اب تیرا جہاز آ گیا ہے۔ تجھے یقیناً اپنے عزیز وطن کی طرف جانا ہوگا، اپنی یادوں کی سرزمین اور عظیم ترین آرزوؤں کی آماجگاہ کے لیے۔ تمہارا دل خواہشات سے لبریز ہے اور محبت اور ہمارے بندھن تجھے تیرے عزم سے نہیں روک سکتے، لیکن ہماری یہ انتہائی خواہش ہے کہ ہم سے جدا ہونے سے قبل تو اپنے خیالات سے ہمیں بہراور کرے اور اپنی صداقت ہمیں عطا کرے۔ ہم اس عطیے کو اپنے بچوں کے سپرد کر جائیں گے اور وہ اپنے بچوں کو، اور اس طرح یہ امانت غیر فانی ہو جائے گی۔
تو نے اپنی تنہائیوں میں ہمارے دنوں کو گزرتے ہوئے دیکھا ہے، اور عالم بیداری میں تو نے ہماری نیندوں کی مسکراہٹ اور اشک ریزی کو بھی دیکھا ہے۔ اب ہمیں ہمارے سینے کے رازوں کا محرم کر دے، اور ان رازوں کو ہم پر روشن کر دے جو پیدائش اور موت کے فاصلے کے درمیان سربستہ نہیں۔ اس نے جواب دیا، اور فلیس کے رہنے والوں، میں تم پر کون سی ایسی چیز بے نقاب کروں سوائے اس کے جو اس وقت بھی تمہاری روح میں محو خرام ہے۔ اس وقت المترا نے کہا، ہمیں محبت کی باریکیوں سے روشناس کرو۔ اس نے اپنا سر اٹھایا اور ہجوم پر ایک نظر ڈالی، اور ان سب پر سکوت طاری ہو گیا۔ تو اس نے جلال آمیز آواز میں کہا، جب محبت تمہیں اپنی طرف بلائے تو تم اس کے پیچھے پیچھے چلو، اگرچہ اس کے راستے دشوار گزار اور بلند ترین چٹانوں سے آئے ہوئے ہیں۔ جب محبت تمہیں اپنے آغوش میں لینے کے لیے اپنے شہ پر پھیلا دے تو تم اپنا وجود اس کے سپرد کر دو، خواہ وہ تلوار جو اس کے شہ پر میں پوشیدہ ہے تمہیں گھائل کر دے۔ جب محبت تم سے مخاطب ہو تو سر تسلیم خم کر دو، خواہ اس کی آواز تمہارے خوابوں کی دنیا کو پریشان ہی کر دے، جس طرح شمالی جھکڑ گلستان کو برباد کر دیتا ہے۔ جہاں محبت مالک تخت و تاج بناتی ہے وہاں دار پر بھی کھنچوا سکتی ہے۔ جہاں وہ تمہاری نشو و نما کے لیے وہاں وہ بیکار شاخوں کی کاٹ چھاٹ بھی کرتی ہے، اور جب وہ تمہاری بلندیوں کو طے کرتی ہوئی تمہارے شجر حیات کی اس شاخ پر بوسہ دیتی ہے جو آفتاب کی مربھنی شعاؤں میں کانپ رہی ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ ہی وہ تمہاری ان جڑوں کو متزلزل بھی کر دیتی ہے جو زمین میں دور تک پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ اجناس کے پولیوں کے انبار کی طرح تمہیں اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے، اور تمہیں انیاں کرنے کے لیے وہ تمہیں گاہتی ہے، اور بھوج سے علیحدہ کرنے کے لیے زمین پر پٹکتی ہے، اور تمہیں سفیدی ادا کرنے کے لیے پیس ڈالتی ہے، پھر تمہیں گوندتی ہے تاکہ تم میں لچک پیدا ہو جائے، پھر تمہیں اپنی مقدس آگ کی بھٹی میں ڈال دیتی ہے تاکہ تم روح القدس کے دسترخوان کا ایک مقدس نان بن جاؤ۔ اور جب محبت تم پر یہ تمام عمل کر چکے، پھر کہیں جا کر تم واقف اسرار ہو سکو گے، اور اس واقفیت کے بعد تم کہیں زندگی کی روح کا ایک پارا بن سکو گے۔ لیکن اگر تم خوفزدہ ہو کر صرف محبت کے سکون و عیش ہی کے متلاشی ہوئے تو اس سے بہتر ہے کہ تم اپنی اوریانی کو ڈھانک کر محبت کی امتحان گاہ سے دور ہی رہو، اور ایسی بے کیف دنیا میں چلے جاؤ جہاں تم قہقہا لگاؤ گے مگر تمہارے قہقہے ادھورے ہوں گے، تم اشک بہاؤ گے مگر تمہارے آنسو بے معنی اور بے اثر ہوں گے۔ محبت تمہیں کچھ نہیں دیتی سوائے محبت کے، اور محبت تم سے کچھ نہیں لیتی سوائے محبت کے۔ محبت قابض نہیں ہوتی اور نہ اس پر قبضہ کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ محبت صرف محبت ہی کے لیے ہے۔ جب تم محبت کرو تو یہ نہ کہو کہ خدا تمہارے قلب کی پنہائیوں میں ہے، بلکہ یہ کہو کہ میں خدا کے دل میں پنہا ہوں۔ یہ بات اپنے تصور میں بھی نہ لاؤ کہ تم محبت کی وادی میں رہنمائی کر سکو گے، پر محبت تمہیں راستہ بتائے گی، بشرطے کہ تمہیں اس قابل سمجھے۔ محبت کی اس کے سوا کچھ اور آرزو نہیں کہ اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے، اور پھر اگر تم محبت کرو اور اپنے دل کو خواہشات کی آماجگاہ بھی بناؤ تو تمہاری آرزویں یہ ہوں: چشمے کے بہتے ہوئے پانی میں اپنے آپ کو سمو ڈالو جو شب کی ظلمتوں کو اپنا گیت سناتا ہے، اس درد کے احساس میں کھو جاؤ جو انتہائی محبت کے جذبات سے پیدا ہوتا ہے۔ اپنے محسوسات محبت سے خود ہی گھائل ہونا اور خون کے بہنے سے بے نیاز ہو کر اس کے زخم کی لذتوں میں محو ہو جانا، پھر صبح کے وقت اسی طرح بیدار ہونا کہ تمہارا طائر دل اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہو، اور اس کے بعد کردگار پرحق کا شکریہ ادا کرنا کہ تمہیں محبت کرنے کے لیے ایک اور دن نصیب ہو گیا ہے۔ دوپہر کو جب تم بستر استراحت پر قیلولہ کرنے کے لیے دراز ہو تو اس وقت بھی محبت کے سرور و کیف سے لطف اندوز ہوتے رہو،
اور سر شام محبت کے سپاس گزار ہو کر اپنے گھروں کو لوٹو۔ رات کو جب آنکھیں بند کرو تو اپنے محبوب کے لیے تمہارا دل دعاؤں سے معمور ہو اور تمہارے لبوں پر مدحت و ستائش کے نغمات رقص کنا ہوں۔ المترا پھر گویا ہوئی اور کہا، آقا، ازدواج کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اور اس نے کہا، تم اکٹھے پیدا ہوئے اور ہمیشہ اکٹھے ہی رہو گے اور اس وقت بھی اکٹھے ہوگے جب موت کے سفید بازو تمہارے شیرازۂ حیات کو منتشر کر دیں گے۔ ہاں، تم خدا کی خاموش یادوں میں بھی یکجا نظر آؤ گے، لیکن اپنی یکجائی میں فاصلے موجود رہنے دو اور نسیم فردوس کو اپنے درمیان رقص کرنے دو۔ ایک دوسرے سے محبت کرو، لیکن محبت کے بندھن درمیان میں نہ ہو۔ اس طرح گویا تمہاری روحوں کے ساحل کے درمیان ایک وسیع سمندر موجزن ہے۔ ایک دوسرے کے جام بھرو، پر ایک ہی جام سے پینے کی کوشش نہ کرو۔ ایک دوسرے کو اپنی روٹی کا حصہ دو، پر ایک ہی روٹی میں شریک نہ کرو۔ رقص و سرور کی محفلیں اکٹھے ہو کر برپا کرو اور اپنے دلوں کو مسرتوں سے بھرپور کر دو، لیکن تم سب تنہا کھڑے نظر آؤ۔ بربت کے تار علیحدہ علیحدہ نظر آتے ہیں، لیکن نغمے کی روح ان سب میں لرزاں ہے۔ اپنے دلوں کو دوسروں کے سپرد کر دو، لیکن ایک دوسرے کے رحم پر نہ چھوڑو، کیونکہ تمہارے دلوں کو صرف زندگی کا ہاتھ ہی اپنی مٹھی میں لے سکتا ہے۔ اکٹھے رہنے کے باوجود ایک دوسرے کے بہت نزدیک نہ رہو، کیونکہ معابد کے مینار ہمیشہ ایک دوسرے سے الگ ہی نظر آتے ہیں اور بلوط اور صنوبر کے درخت ایک دوسرے کے سائے میں نہیں اگتے۔ ایک عورت جو بچے کو اپنی چھاتی سے لگائے ہوئے تھی کہنے لگی، بچوں کے متعلق کچھ فرمائیے۔ اور اس نے کہا، تمہارے بچے نہیں ہیں، بلکہ زندگی اپنی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے انہیں معرض وجود میں لائی ہے۔ تم ان کی تخلیق کا ایک ذریعہ ہو، پر تم ان سے تعلق نہیں رکھتے۔ اگرچہ وہ تمہارے پاس ہیں، پر وہ تمہارے نہیں۔ تم انہیں اپنی محبت دے سکتے ہو، پر اپنے خیالات نہیں۔ وہ اپنے تخیلات کی دنیا اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ تم ان کے جسموں کی آسائش کے لیے مکانات مہیا کر سکتے ہو، لیکن ان کی روحوں کو قید نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کی روحیں قصر فردا میں رہتی ہیں، پر تم وہاں نہیں جا سکتے۔ تم اپنے خوابوں میں بھی وہ جگہ نہیں دیکھ سکتے۔ تم ان کی زندگی اختیار کرنے کے لیے کوشاں ہو سکتے ہو، لیکن انہیں اپنا سا بنانے کے لیے جد و جہد نہ کرو، کیونکہ اشہب حیات ماضی کی طرح زقند نہیں لگاتا۔ تم کمانے ہو جن سے تمہارے بچے زندہ تیر بن کر فضا میں اپنا راستہ بناتے ہیں۔ تیر انداز راہ ابد پر نشانہ باندھتا ہے اور وہ تمہیں اپنی پوری طاقت سے جھکا دیتا ہے تاکہ اس کے تیر کمان سے نکل کر پوری رفتار سے بہت دور تک چلے جائیں۔ کوشش کرو کہ تم تیر انداز کے ہاتھوں میں بہزار مسرت و شادمانی جھک جاؤ، اس لیے جہاں وہ اپنے تیز رفتار تیروں سے محبت کرتا ہے، وہاں وہ مضبوط کمانوں کو بھی دل کے نزدیک رکھتا ہے۔ پھر ایک صاحب امارت و حشمت نے کہا، کچھ جود و ادا کے متعلق بھی ارشاد فرمائیے۔ اور اس نے کہا، جب تم اپنے املاک تقسیم کرتے ہو تو کوئی کار عظیم سر انجام نہیں دیتے، لیکن جب تم اپنے نفس اور اپنے آپ کو دیتے ہو تو واقعی جود و عطا سے کام لیتے ہو۔ اور تمہاری املاک ہیں ہی کیا سوائے ان چیزوں کے جن کی تم محض اس اندیشے سے حفاظت کرتے ہوگے کل تمہارے کام آ سکے، اور یہ فردا کل کا دن اس ضرورت سے زیادہ محتاط کتے کے لیے کیا تحفہ لائے گا جو آج اپنی چبائی ہوئی ہڈیوں کو وسیع ریگستان کی ریت میں دبا دیتا ہے اور خود مقدس شہر کو جانے والے قافلے کے پیچھے پیچھے روانہ ہو جاتا ہے۔ احتیاج کا اندیشہ کیا ہے؟ اندیشہ خود احتیاج ہے۔ تشنگی کا خوف، جبکہ تمہارا کنواں پانی سے لبریز ہو، خود ایک غیر فانی تشنگی ہے۔ تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے وافر مال میں سے تھوڑا دیتے ہیں محض شہرت کے لیے، لیکن ان کی خفیہ خواہشات ان کے تحفوں کو حقیر و ناکارہ
بنا دیتی ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو بہت تھوڑا مال رکھتے ہیں پھر بھی سب کچھ دے ڈالتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی اور اس کی نعمتوں پر اعتماد رکھتے ہیں اور ان کی تجوری کبھی خالی نہیں رہتی۔ اور کچھ وہ ہیں جو انتہائی مسرت اور خلوص کے ساتھ خیرات کرتے ہیں۔ ان کی مسرت و شادمانی ان کی فیاضیوں کا انعام ہے۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ملال کے ساتھ دیتے ہیں، ان کا ملال ان کی سزا ہے۔ کچھ وہ بھی ہیں جو دیتے ہیں اور مسرت اور ملال اور حسن و ثواب سے بے پرواہ اور بے نیاز ہو جاتے ہیں، اور وہ اس طرح دیتے ہیں جس طرح سامنے وادی میں کیوڑے کا پودا اپنی خوشبو سے فضا کو معمور کرتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے ہاتھوں کی وساطت سے خدا کلام کرتا ہے اور ان کی آنکھوں کے پردوں سے زمین پر نعمتوں کی بارش کرتا ہے۔ سائل کو دینا کارِ ثواب ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ نیکی اور ثواب کا کام بغیر سوال کے دینا ہے۔ سخی کو خیرات کرنے سے زیادہ لطف حاجت مند کو تلاش کرنے میں آتا ہے۔ کوئی ایسی چیز ہے جس کو تم روک سکتے ہو؟ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ ایک دن تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا، اس لیے اسے آج تقسیم کر دو تاکہ خیرات کا ثواب و لطف تمہیں حاصل ہو، نہ کہ تمہاری اولاد اور تمہارے وارثان بازگشت کو۔ تم اکثر کہتے ہو خیرات کر دوں گا، لیکن صرف مستحق کو، پر تمہارے باغ کے درخت اور تمہاری چراگاہ کے گلے تو یہ نہیں کہتے۔ وہ اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں اور اسی میں ان کی بقا کا راز ہے۔ خیرات نہ دینا تباہی اور بربادی کے مترادف ہے۔ یقین جانو، جو شخص اپنے دنوں اور اپنی راحتوں کو حاصل کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، یقیناً وہ تم سے بھی ہر چیز حاصل کرنے کا حقدار ہے، اور جو زندگی کے بیر ذخار سے اپنے تشنہ لبوں کی پیاس بجھاتا ہے، وہ یقیناً ہماری چھوٹی سی ندی سے بھی اپنا سبو لبریز کرنے کا مستحق ہے۔ اور اس سے بڑا صحرا کون سا ہو سکتا ہے جو خیرات لینے کے سلسلے میں جرأت و اعتماد کے درمیان موجود ہو؟ اور تم ہو ہی کیا کہ لوگ اپنا سینہ چاک کر کے اور اپنے غرور کو تمہارے پاؤں پر ڈالتے ہوئے خیرات کے لیے تمہارے دروازے پر آئیں تاکہ تم ان کی حیثیت کو برہنہ اور خودی کو پامال دیکھ سکو۔ اپنی حقیقت کو پہچانو۔ کیا تم بھی اس بات کے مستحق ہو کہ تمہیں کسی کا حاجت روا بنایا جائے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ زندگی ہی زندگی سے حاصل کرتی ہے، اور تم جو اپنے آپ کو مخیر تصور کرتے ہو، جو تمہاری حیثیت محض ایک شاہد کی ہے، تم سب حاجت مند ہو۔ تشکر و احسان کا ایسا بوجھ اپنے شانوں پر نہ ڈالو جو تمہارے لیے اور دینے والوں کے لیے جوا بن جائے۔ حاجت روا کی بلند فطرت اور عالی ظرفی کے ساتھ خود بھی عالی فطرت اور بلند ظرف ہو جاؤ، گویا تم محو پرواز ہو۔ حاجت روا کی احسان مندی کا شکریہ ادا کر کے تم اس کی فیاضی پر شبہ کرتے ہو، جس کا خمیر مادر گیتی سے اٹھایا گیا ہے، اور جس کا باپ وہ ہے جو بغیر سوال کے ہمیشہ دیتا ہے۔ پھر ایک عمر رسیدہ بھٹیارے نے سوال کیا، کچھ کھانے پینے کے متعلق بھی بیان کیجئے۔ اس نے کہا، کیا ہی اچھا ہوتا اگر تم زمین کی خوشبوؤں کے سہارے زندہ رہ سکتے، جس طرح درخت آفتاب کی کرنوں سے اپنا نمو حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اگر تم اپنی فطرت سے مجبور ہو کہ دوسروں کا خون بہا کر اپنی غذا حاصل کرو اور اپنی پیاس بجھانے کے لیے نوزائیدہ بچوں کو شیر مادر سے محروم کر دو، تم ایسا کرو کہ تمہارا یہ فعل بھی عبادت میں داخل ہو جائے، تمہارا دسترخوان ایک قربان گاہ بن جائے جس پر جنگل اور میدان کے پاک اور معصوم جانور اس چیز کے لیے قربان کیے جائیں جو انسانوں میں زیادہ پاک اور معصوم ہے۔ جب تمہاری چھری ایک بے زبان کا رشتہ حیات سے منقطع کرنے کے لیے آمادہ ہو تو تمہارے دل سے یہ صدا آ رہی ہو، وہ قوت ازلی جو تمہاری رگ حیات کا رشتہ جدا کر رہی ہے، وہی قوت مجھے بھی ذبح کرتی ہے اور میرا جسم بھی فنائے آشنا ہو جائے گا۔ جس قانون فطرت نے تجھے میرے سپرد کر دیا ہے، وہ مجھے بھی مجھ سے زیادہ طاقتور اور قوی کے حوالے کر دے گا۔ تمہارا اور میرا خون اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کہ وہ رس بن کر شجر طوبہ کی آبیاری کرے۔
اور جب کسی سیب کو اپنے دانتوں کا نوالا بناؤ تو اپنے دل میں کہو تیرا بیج میرے جسم کی خلوتوں میں سرسبز و شاداب رہے گا، اور تیرے مستقبل کے شگوفے میرے دل کی پنہائیوں میں پھوٹیں گے۔ تیری نکھت میری سانس ہوگی، اور ہم دونوں ایک دوسرے کا جزو بن کر ہر موسم میں شادہ و فرحاں رہیں گے۔ اور جب موسم خزاں میں شراب کشید کرنے کے لیے تم پاکستانوں سے انگور جمع کرو تو اپنے دل میں کہو میں بھی انگوروں کا ایک باغ ہوں، اور میرے ثمر بھی کشید میں کے لیے شاخوں سے علیحدہ کیے جائیں گے، اور شراب نو کے مانند مجھے بھی آبدی مینا میں سر بمہر رکھا جائے گا۔ اور جب موسم سرما میں تم شراب پیو تو ہر جام کے ساتھ تمہارے دل کی گہرائیوں سے ایک گیت بلند ہو، اور یہ گیت خزاں کے دنوں انگوروں کے باغوں اور شراب کی کشید کی یادوں سے معمور ہو۔ پھر ایک کسان نے کہا محنت کی گتھیوں کو ہمارے لیے سلجھاؤ۔ اس نے جواب دیتے ہوئے کہا تم اس لیے محنت کرتے ہو کہ اس دھرتی اور اس دھرتی کی روح کی رفتار سے دوش بدوش چل سکو، اس لیے بیکار اور کاہل رہنا ایسا ہی ہے جیسے موسموں کے تغیر سے کوئی شخص ناآشنا ہو، اور زندگی کے اس قافلے سے جدا ہونے کے مترادف ہے جو شان و شوکت اور بسط افتخار منزل لامکاں کی طرف جادہ پیما ہو۔ جب تم محنت کرتے ہو تو ایک ایسی بنسری کے مترادف ہو جس کے سینے سے وقت کی سرگوشیاں موسیقی کی تانوں میں بدل جاتی ہے۔ ایسا کون سا انسان ہے جو جامد و ساکت بن کر رہنا پسند کرے گا، جبکہ یہاں ہر شے ہم آہنگ ہو کر نغمہ سرا ہے۔ تم سے ہمیشہ یہ کہا گیا ہے کہ محنت ایک لعنت اور جفاکشی ایک مصیبت ہے، لیکن میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ جب تم محنت کرتے ہو تو تم زمین کے بعید ترین خواب کی تکمیل کرتے ہو۔ یہ خواب تمہارے مقدر میں تھا اس وقت سے جب کہ اس کی آفرینش ہوئی۔ محنت سے آشنا ہونا حقیقت میں زندگی سے محبت کرنا ہے، زندگی کے سربستہ رازوں سے واقف ہونا ہے۔ اگر تم اپنے دکھ اور درد میں اپنی زندگی کو ایک قہر خیال کرتے ہو اور اپنے جسم کے سہارے کو لعنت تصور کرتے ہو جو تمہاری لوح پیشانی پر تحریر کر دی گئی ہے، تو پھر میں کہوں گا کہ تمہاری پیشانی کے قطرے ہی اس تحریر کو دھو سکیں گے۔ تمہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زندگی ظلمت ہے، اور تم اپنی درماندگی میں وہی الفاظ دہراتے ہو جو ایک درماندہ نے کہے ہیں۔ میرے نزدیک بھی زندگی ایک ظلمت ہے، بجز اس کے کہ جب دل میں خاص لگن ہو، اور لگن اندھی ہوتی ہے، بجز اس کے کہ جب سینے میں علم موجود ہو اور تمام علوم خود نمائی پر مبنی ہے، بجز اس کے کہ جب محنت بروئے کار ہو اور محنت بحیثیت کل بے حقیقت ہے، بجز اس کے جب دل میں محبت موجزن ہو، اور جب محبت کی وجہ سے محنت کی جائے تو انسان اپنی شخصیت کو اپنے ساتھ اور پھر خدائے لم یزل کے ساتھ وابستہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ محبت کے جذبے کے ساتھ محنت کرنا کسے کہتے ہیں؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم دلوں کے تاروں سے کپڑا بنتے ہیں، گویا یہ لباس تمہارے محبوب کے جسم کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ یا یوں کہنا چاہیے کہ تم وارفتگی کے عالم میں ایک مکان تعمیر کراتے ہو، گویا تمہارا محبوب اس مکان میں قیام پذیر ہونے والا ہے۔ تم کمال شفقت اور محبت سے دھرتی میں بیج پھینکتے ہو اور انتہائی مسرت کے ساتھ فصل کاٹتے ہو، گویا تمہارا محبوب اس پھل سے لطف اندوز ہونے والا ہے۔ تم اپنی روح کی قوت سے اپنے ماحول کو استوار کر رہے ہو، اور اس طرح تمہیں اس بات کا قطعی احساس ہے کہ گزری ہوئی نیک روحیں تمہارے گرد کھڑی تمہارا نظارہ کر رہی ہیں۔ میں نے تمہیں اکثر یہ کہتے سنا ہے، اور گویا تم خواب میں باتیں کر رہے ہو، وہ جو سنگ مرمر پر اپنی صناعی سے اپنی روح کو پتھر کے ٹکڑے میں ڈھال دیتا ہے، بدرجہ بہتر ہے اس شخص سے جو ہل چلا کر زمین کا سینہ شق کرتا ہے، اور جو قوس قزح کو اپنے قبضے میں لا کر انسان کی مشابہت کے مطابق کپڑے کے ایک ٹکڑے پر پھیلا دیتا ہے۔ اس سے بہتر ہے جو ہمارے پاؤں کے لیے جوتا تیار کرتا ہے،
لیکن میں خواب نہیں بلکہ عالم بیداری میں عین نصف النہار کے وقت اس امر کا اعلان کرتا ہوں کہ نسیم صبح کے جھونکے شاہ بلوت کے سربلند درخت ہی اٹکھیلیاں نہیں کرتے، بلکہ گھاس کے بے وقت تنکوں سے بھی وہ بغلگیر ہوتے ہیں۔ عظمت معاب انسان وہی ہے جس کا جذبہ الفت ہوا کی تیز آواز کو ایک جاں پرور اور روح افزا گیت اور موسیقی میں تبدیل کر دے۔ محنت محبت ہے جسے بے نقاب کر دیا جاتا ہے، اور اگر تم محبت کے جذبے سے نہیں بلکہ محض بے دلی سے محنت کرتے ہو تو بہتر ہے کہ اس کام کو چھوڑ دو اور کسی معبد کے دروازے پر بیٹھ کر ان خوشبخت لوگوں کے سامنے اپنی جھولی پھیلا دو جو مسرت اور محبت سے محنت کرتے ہیں۔ اگر تم بے دلی سے روٹی پکاتے ہو تو وہ کڑوی ہوگی، اور اس سے انسان کی بھوک کبھی زائل نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی سمجھ لو کہ اگر تم انگوروں کی شراب بادل نخواستہ نکالتے ہو تو اپنی بے دلی سے اس شراب میں زہر کے قطرے ملا دیتے ہو۔ اگر تم ملائکہ کی طرح ازلی نغمات گاؤ لیکن اپنے گیتوں سے محبت نہ کرو تو تم انسانوں کے کانوں کو بند کر دیتے ہو جن میں دن اور رات کی آوازیں داخل نہیں ہو سکتی۔ پھر ایک عورت نے دریافت کیا، کچھ خوشی اور غم کے متعلق بھی ارشاد کیجیے۔ اور اس نے کہا، تمہاری شادمانی دراصل تمہارا غم ہے جسے بے نقاب کر دیا گیا ہے۔ وہ چاہے عمیق جس میں تمہارے کہکہوں کی گونج ارتعاش پیدا کر رہی ہے، وہی تو ہے جو اکثر تمہارے قطرات اشک سے بھرپور ہو جاتا ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس قدر آلام تمہارے دل میں جاگزیں ہوتے ہیں ان سے کہیں بڑھ کر تمہارے دل کی وسعتوں میں مسرتوں کے لیے جگہ پیدا ہوتی ہے۔ وہ جام سفال جس میں تمہاری شراب چھلک رہی ہے، کیا وہی نہیں جسے کمہار نے پختہ کرنے کے لیے بھٹی میں ڈال دیا تھا؟ اور یہ نے جس کے نغمات تمہاری روح کو آسودگی بخشتے ہیں، اس لکڑی کا ٹکڑا نہیں جس کا گودا نوک خنجر سے نکالا گیا تھا۔ جب تمہارا دل مسرتوں کا گہوارہ بن جائے تو اپنے دل کی گہرائیوں پر نگاہ ڈالو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ وہی طاقت جس نے تمہیں رنج و الم کی دولت دی، وہی اب تمہارے دل پر مسرتیں برسا رہا ہے۔ اور جب تم غم و الم میں نڈھال ہو جاؤ تو ایک بار اپنے دل کی گہرائیوں کا جائزہ لو تو تم دیکھو گے کہ حقیقت میں تم ایسی چیز پر آنسو بہا رہے ہو جو مسرتوں کا گہوارہ ہے۔ تم میں سے اکثر یہ کہتے ہیں کہ خوشی غم سے عظیم تر ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں نہیں بلکہ غم خوشی سے افضل ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ غم اور خوشی دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں کیے جا سکتے، دونوں ایک ہی ساتھ تمہارے ہاں آتے ہیں۔ اگر ایک تمہارے دسترخوان پر ہوتا ہے تو دوسرا تمہارے بستر پر تمہارے انتظار میں محو خواب ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم خوشی اور غم دونوں میں ترازو کے پلڑوں کی طرح لٹک رہے ہو، اور جب تم خالی ہو جاتے ہو تو صرف اس وقت تم ساکت اور متوازن ہوتے ہو، اور جب خزانچی ترازو کو ہاتھ میں لے کر اپنی چاندی اور سونے کا وزن کرتا ہے تو اس وقت تمہاری مسرتوں اور غموں کا مد و جزر شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ایک معمار آگے بڑھا اور کہا، ہمیں کچھ عمارتوں سے متعلق بتاؤ۔ اس نے جواب دیتے ہوئے کہا، بیشتر اس کے کہ تم شہر کی چار دیواری میں کوئی مکان تعمیر کرو۔ ذرا تصور ہی تصور میں بیاباں میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی بناؤ، اس لیے کہ جہاں تمہاری زندگی میں وطن کی طرف لوٹ جانے کی تڑپ ہے، وہاں تمہاری آوارہ مزاج روح کہیں دور دراز پنہائیوں میں تنہا سرگرداں ہوتی ہے۔ دراصل تمہارا جسم تمہاری ایک فراخ حویلی ہے جو آفتاب کی تمازت میں نشو نما پاتی ہے اور رات کے سکوت میں آرام کرتی ہے، اور تمہارا گھر خوابوں سے بیگانہ نہیں ہے۔ کیا تمہارا یہ جسم خوابوں کی دنیا میں نہیں کھو جاتا؟ اور کیا یہ گھر عالم خواب میں شہر کو چھوڑ کر پہاڑ کی چوٹی اور شاداب وادیوں کی طرف نہیں جاتا؟ اے کاش تمہارے مکانات جسم میرے قبضے میں ہوتے اور میں انہیں جنگلوں اور کھیتوں میں ایک دہقان کی مانند بکھیر دیتا۔ اے کاش
کوثر کی شاداب اور لہلہاتی وادیاں تمہاری سڑکیں ہوتی اور تمہارے راستے سرسبز کھیتوں میں سے ہو کر جاتے، تاکہ تاکستانوں میں تم باہم ملتے اور ایک دوسرے کو پہچانتے اور مٹی کی مہک اپنے لباسوں پر لے کر واپس اپنے گھروں کو آتے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ تمہارے آبا و اجداد کچھ اس طرح خوفزدہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے تمہیں ایک دوسرے کے قریب ہی میں رہنا سکھایا، اور اب یہ خوف کچھ دنوں قائم رہے گا، اور ابھی کچھ عرصہ شہر کی فصیل تمہارے کھیتوں اور مکانات کے مابین حائل ہوگی۔ اے ارفلیسیوں، مجھے بتاؤ تمہارے مکانات میں کیا رکھا ہے، اور وہ کون سی قیمتی متاع ہے جس کی حفاظت کے لیے تم نے مکانوں کے دروازوں پر تالے ڈال رکھے ہیں؟ کیا تمہیں وہ سکون قلب اور تسکین روح حاصل ہے جو تمہاری قوتوں کی مظہر ہے؟ کیا تمہارے سینے یاد ماضی سے معمور ہیں، وہ یاد جو تصور کی بلند چوٹیوں کو ایک دوسرے سے ملا دیتی ہے؟ اور کیا تمہارے دل حسن ازل کے مظہر ہیں، وہ حسن جو ذہنیتوں کو سنگ و چوب کے مکانات سے بے نیاز کر کے مقدس پہاڑ کی جانب لے جاتا ہے؟ مجھے بتاؤ، ہے تمہارے مکانوں میں کوئی ایسی جن سے گرائیں بہا، یا تمہارے پاس آسائش کے سوا تمہارے ذہنوں میں اور کچھ نہیں ہے؟ آسائش اور آرام کی وہ ہوس دبے پاؤں تمہارے مکانوں میں مہمان کی شکل میں داخل ہوتی ہے اور پھر میزبان بن جاتی ہے، اور آخر وہی ہوس تمہارے مکانوں پر قبضہ کر لیتی ہے، اور پھر وہی ہوس تمہیں مسخر کر لیتی ہے اور ناجائز حربوں سے تمہارے اعلیٰ خیالوں کو کھلونا بنا لیتی ہے۔ اس کے ہاتھ ریشم کی مانند نرم ہوتے ہیں، لیکن اس کا دل فولاد کی طرح سنگین ہوتا ہے۔ یہ جذبہ اپنے وجد نواز اور خواب آور نغمات سنا کر اس لیے تمہیں سلا دیتا ہے کہ تمہارے بستر کے قریب کھڑے ہو کر باوقار جسم کی کمزوریوں کا مذاق اڑا سکے۔ وہ تمہارے فہم و ادراک کا مذاق اڑاتا ہے اور پھر اسے مخملی گدوں میں اس طرح لپیٹ دیتا ہے کہ گویا وہ کانچ کے برتن ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ آرام و آسائش کی آرزو روح کے جذبات کو کچل دیتی ہے اور پھر زہر خند سے اس کے جنازے میں شریک ہوتی ہے۔ مگر اے فرزندان فضائے بسیط، تم آسائش و آرام میں بے آرام اور مضطرب رہتے ہو۔ تم نہ مسخر ہو سکو گے اور نہ بہکائے جا سکو گے۔ تمہارا گھر جہاز حیات کا لنگر نہیں بلکہ مستول کے مانند ہوگا۔ وہ زخم کی چمکتی ہوئی جھلی نہیں بن سکتا بلکہ آنکھ کا پپوٹا ہوگا جو آنکھ کی حفاظت کرتا ہے۔ دروازے میں داخل ہونے کے لیے اور چھت سے ٹکرا جانے کے خوف سے تمہیں اپنے بازو سمیٹنے نہیں پڑیں گے اور نہ سروں کو جھکانا پڑے گا، اور نہ ہی تمہیں اس خوف سے دم بخود ہونا پڑے گا کہ کہیں اس کی دیواریں شک ہو کر نہ گر پڑے۔ تم ان قبروں میں حیات بسر نہیں کرو گے جو مردوں نے زندوں کے لیے تعمیر کی ہیں۔ اگرچہ تمہارے مکانات بڑے رفیع الشان اور شوکت انگیز ہیں، لیکن وہ تمہارے رموز و اسرار سے واقف نہیں ہو سکیں گے، اور نہ ہی تمہاری آرزوؤں کو وہاں پناہ مل سکتی ہے، اس لیے کہ تمہاری شخصیت کا جوہر بے پایا آسمان کی رفتوں میں اپنا مقام رکھتا ہے، جس کے دروازے سے صبح صادق کے دھند اور جس کی کھڑکیاں رات کے گیت اور خاموشیاں ہیں۔ پھر ایک جولاہے نے کہا، ہمیں کچھ لباس سے متعلق نکات بیان کر۔ اور اس نے کہا، لباس تمہارے حسن حقیقی کو اپنے بوجھل پردوں میں چھپا کر نظروں سے اوجھل کر دیتا ہے، لیکن اس پر بھی وہ تمہاری بدصورتی کو نہیں چھپا سکتا۔ تم اپنے وجود لبادوں میں چھپا کر خلوت کی زندگی کے آرزو مند ہوتے ہو، لیکن در اصل تمہارے لباس تمہارے حق میں طوق و زنجیر بن جاتے ہیں۔ اے کاش تمہارا جسم آفتاب کی کرنوں اور ہوا کے جھونکوں سے براہ راست مانوس ہو سکتا۔ نفس حیات آفتاب کی ضیا باری اور قوت حیات کھلی اور صاف ہوا میں پوشیدہ ہے۔ تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نسیم شمال کے سرد جھونکوں نے تمہیں لباسوں میں لپیٹ دیا، اور میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، نسیم شمال نے تمہیں لبادوں میں ڈھانپا، لیکن خجالت اس کی کھڈی تھی اور کچلے ہوئے اعصاب اس کے تار تھے۔ جب اس کا کام پایۂ تکمیل کو پہنچ گیا تو وہ جنگل میں جا کر قہقہہ زن ہوئی، پر اس حقیقت کو فراموش نہ کرو کہ وہ حجاب جو تمہاری برہنگی
اور جسم کو ڈھانپنے کے لیے لباس کی شکل میں بنایا گیا ہے، صرف گنہگاروں اور بد کرداروں کی آنکھوں کے لیے ایک پردہ ہے۔ اور جب بد کردار ہی نہ رہے تو یہ شرم و حیا کے حجاب کیا ہے؟ ایک آہنی زنجیر اور ایک ذہنی آلائش۔ لیکن اس بات کو فراموش نہ کرو کہ یہ سطح ارضی تمہارے برہنہ پاؤں کے لمس سے مسرور و شادماں ہوتی ہے، اور ہوائیں تمہارے کاکلوں سے کھیلنے کی آرزو مند ہیں۔ پھر ایک تاجر نے خرید و فروخت کے نکات بیان کرنے کو کہا، اور اس نے کہا، یہ زمین تمہیں اپنے پھل اور پیداوار نذر کرتی ہے۔ اگر تمہیں یہ علم ہو کہ اپنے ہاتھوں کو ان پھلوں سے کس طرح بھرپور کیا جا سکتا ہے تو پھر تمہیں احتیاج باقی نہ رہے۔ جب تم ان انعامات کا تبادلہ کر سکتے ہو تو پھر تمہاری جھولیاں بھرپور ہو جائیں گی اور تمہارے دلوں میں طمانینت لہرانے لگیں گی۔ اور اگر یہ مبادلہ انصاف اور محبت سے خالی ہے تو یقیناً کچھ لوگ حرص و طمع کا شکار ہوں گے اور کچھ بھوک کے۔ سمندروں، کھیتوں اور پاکستانوں میں محنت کرنے والوں، جب تم منڈی میں کپڑا بنانے والوں، ظروف سازوں اور مسالے کے بیوپاریوں سے ملو تو خدا کا نام لے کر جو عادل اور منصف ہے، فیضان میں ڈوب کر روح عالم کو بیدار کرو تاکہ اس مقدس جذبے کے طفیل تم اپنے ترازوؤں اور حساب کتاب کو پاک کرو جن میں قیمت کے مقابلے میں قیمت تلتی ہے، لیکن ان تہی دامنوں کو اپنے سودے میں دخل نہ دینے دو جو محض حسین و جمیل الفاظ کے عوض تمہاری محنت کا حاصل لینا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے کہہ دو، ہمارے ساتھ کھیتوں میں آؤ یا ہمارے بھائیوں کے ساتھ سمندروں پر جاؤ اور اپنے جال پانی میں پھینکو، کیونکہ زمین اور سمندر ہماری طرح تمہیں بھی اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دیں گے۔ اور اگر گویے، رقاص اور نئے نواز آئیں تو ان کے تحفے خرید لو، اس لیے کہ وہ بھی پھل اور لبان اپنے ساتھ سمیٹ لاتے ہیں، اور جو کچھ وہ لاتے ہیں ان کی تخلیق تخیلات اور تصورات کی دنیا ہوتی ہے، لیکن ان کا یہ مال تمہاری روح کے لیے غذا اور لباس ہے۔ قبل اس کے کہ تم منڈی سے جاؤ، دیکھ لو، غور سے دیکھ لو کہ کوئی گاہک خالی ہاتھ تو نہیں جا رہا، اس لیے رازق کل فضائے بسیط میں اس وقت تک آرام اور اطمینان کی سانس نہیں لے گا جب تک کہ وہ تم میں سے ہر ایک کی ضرورت پوری نہ کرے۔ سامعین کرام، پیش خدمت ہے خلیل جبران کی مارکت الآراء تصنیف دی پروفٹ کا اردو ترجمہ۔ اس کا ترجمہ کیا جناب سردار محمد عزیز صاحب نے، اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغام۔ اگر آپ نے اس چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو یقیناً کوئی وجہ رہی ہوگی۔ آئیے چلتے ہیں ناول کے بقیہ حصے کی جانب۔ پھر منصفان شہر میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا کہ جرم و سزا کے متعلق فرمائیے۔ اس نے کہا، جب تمہاری روح ہواؤں میں آوارہ ہو جاتی ہے تو اس حالت میں تم اپنی تنہائی اور بے کسی سے گھبرا کر دوسروں کو گزند پہنچاتے ہو۔ دوسروں کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو گزند پہنچاتے ہو۔ اس گناہ کے کفارے کے لیے تمہیں نیک بخت انسانوں کے دروازوں پر دستک دے کر جواب کا منتظر رہنا چاہیے۔ تمہاری مقدس ترین شخصیت ایک سمندر کی طرح ہے جس کا پانی کبھی گدلا اور ناپاک نہیں ہوتا۔ وہ عشر کی طرح ہے جو پرے پرواز رکھنے والوں کو محو پرواز رکھتی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ تمہاری مقدس شخصیت ضیائے آفتاب ہے جو نہ چھچندروں کے راستوں کو جانتی ہے نہ سانپ کے بل کی متلاشی ہے، مگر وہ تمہارے وجود میں یکو تنہا موجود نہیں بلکہ تمہارے اندر انسان کا ایک وافر حصہ موجود ہے، اور اس چیز کا بھی وافر حصہ موجود ہے جسے انسان نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایک بے نمود فتنہ عالم خواب میں اپنی ہی بیداری کے لیے دھند میں چلا جا رہا ہے۔ اور تم میں جو انسان ہیں
میں اس کے متعلق کچھ کہوں گا، کیونکہ نہ تو تمہاری مقدس شخصیت اور نہ ہی وہ دھند میں چلنے والا فتنہ جرم اور اکبریت جانتا ہے۔ یہ شرف صرف انسان ہی کو حاصل ہے۔ تم میں سے اکثر کو میں نے خطا اور انسان کا ذکر اس طرح کرتے سنا ہے جیسے وہ تم میں سے نہیں ہے، بلکہ تمہاری دنیا میں مداخلت کرنے والا اجنبی ہے۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں، جس طرح مقدس و پارسا اور با ایمان انسانوں کی شخصیت جو تم میں سے ہر ایک کے اندر موجود ہے رفعتوں سے بلند ترین نہیں ہو سکتی، اسی طرح گناہ آلود انسانوں کا کمزور نفس پستیوں سے قعر مذلت میں نہیں گر سکتا، جو تمہارے اندر بھی موجود ہے۔ جس طرح درخت کا زرد و خشک پتا درخت کی زندگی کا ایک جزو ہوتا ہے، اسی طرح گناہ گار کوئی ایسا گناہ نہیں کرتا جس کی تکمیل میں تمہاری پوشیدہ رضا شامل نہیں ہوتی۔ تم سب ایک جلوس کی شکل میں اپنی مقدس شخصیت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہو۔ تم جادہ بھی ہو اور جادہ پیما بھی، اور جب تم میں سے کوئی ٹھوکر کھا کر گرتا ہے تو وہ پیچھے آنے والوں کے لیے گرتا ہے، سنگ راہ سے بچنے کے لیے وہ ایک اشارہ ہے۔ گرنے والا بیچارہ تو ان تیز گام اور ثابت قدم رفقا کی غفلت سے گرا جو اس سے پہلے گزر چکے تھے، کیونکہ انہوں نے راستے میں سے وہ پتھر نہ اٹھایا۔ یہ بات بھی سنو، خواہ میرے الفاظ تمہارے لیے کتنے ہی گراں گوش اور تمہارے دلوں میں صدمہ پہنچانے والے کیوں نہ ہوں، مقتول اپنے قتل میں برابر کا شریک ہوتا ہے، اور جو لوٹا گیا وہ لوٹے جانے میں بری الذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پارسا گناہ گار کے افعال و اعمال کی ذمہ داریوں سے سبکدوش نہیں ہو سکتے، اور کوئی ایسا بے لوث انسان نہیں جس کے ہاتھ گناہ کی آلائشوں سے آلودہ نہ ہو۔ اکثر یوں بھی ہوا ہے کہ مجرم اپنے ہی زخمی شکار کا ہدف بن جاتا ہے، اور اکثر و بیشتر سزا یافتہ مجرم بے خطاؤں اور معصوموں کا بوجھ اپنے سروں پر اٹھا لیتا ہے۔ تم عدل و انصاف کو بے انصاف اور بدی کو نیکی سے جدا کرنے پر قادر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وہ آفتاب کے روبرو شانہ بشانہ اس طرح استادہ ہے جس طرح سفید اور کالی ڈوریں باہم بٹی گئی ہیں، اور جب کالی ڈوری ٹوٹ جائے تو بافندہ تمام کپڑے کا جائزہ لے گا اور کھڈی کو بھی درست کر لے گا۔ اگر تم میں کوئی وفا نہ آشنا بیوی کے جرائم کو عدالت کے کٹہرے میں بے نقاب کرے تو اس عورت کے شوہر کے قلب و روح کو بھی اس کسوٹی پر پرکھنا اور اسی پیمانے سے ناپنا چاہیے۔ اور وہ شخص جو مجرم کی پشت پر کوڑے برساتا ہے، اسے مظلوم کی روح کا بھی جائزہ لینا ہوگا۔ اور اگر تم میں سے کوئی عدل و انصاف کے نام پر مجرم کے لیے سزا تجویز کرے اور شجرے گناہ پر کلہاڑی چلائے تو اسے ایک چھلتی ہوئی نظر اس درخت کی جڑوں پر بھی ڈال لینی چاہیے۔ اس پر یہ راز منکشف ہو جائے گا کہ زمین کی پنہائیوں میں اچھے اور برے پھل والے اور بے پھل درختوں کی جڑیں زمین کے خاموش سینے میں ایک دوسرے سے ہم آغوش ہیں۔ اے پیکران عدل و انصاف، تمہاری خواہش ہے کہ تم انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دو، تو بتاؤ کہ تم اسے کیا سزا دو گے جو بظاہر نیک اور دیانتدار ہے لیکن باطن میں چور ہے؟ تم اس شخص کے لیے کیا سزا تجویز کرو گے جو بظاہر قاتل ہے لیکن روح کی گہرائیوں میں وہ خود مقتول ہے؟ اور تم کس طرح اس شخص کے خلاف استغاثہ دائر کرو گے جس کا عمل فریب اور تشدد سے مبرہ نہیں، مگر وہ خود دوسروں کی فریب خوردہ اور ظلم کا شکار ہے؟ اور تم کیسے انہیں مورد عطاب ٹھہراؤ گے جن کی پشیمانیاں ان کی اعمال قبیحہ سے کہیں بڑھ کر ہیں؟ اور کیا پشیمانی کی بھی تمہاری مروجہ قانون میں کوئی سزا ہے؟ لیکن اگر تم خواہش بھی کرو تو بے گناہ پر ندامت اور پشیمانی نہیں ٹھونس سکتے، اور نہ مجرم کے دل سے اس کو نوچ کر دور کر سکتے ہو۔
وہ بن بلائی شب کی ظلمتوں میں آتی ہے تاکہ تم بیدار ہو کر اپنی ہستی پر غور و فکر کر سکو۔ تم جو ماہر عدل و انصاف ہونے کے مدعی ہو اور منصف اور عادل ہونے کا گمان کرتے ہو، تم کس طرح حق و انصاف کی گہرائی تک پہنچ سکو گے جب تک کہ تم جملہ اعمال و افعال کا بھرپور روشنی میں جائزہ نہیں لیتے۔ اس وقت تم پر منکشف ہوگا کہ پارسا اور گناہ گار ایک ہی انسان کے دو نام ہیں، جو اپنی تاریک اور گناہ آلود اور دوسری طرف منور و مقدس شخصیوں کے درمیان استادہ ہیں۔ اس وقت تم پر ظاہر ہو جائے گا کہ معابد کے کونے کا بلند پتھر اس کے سنگ بنیاد سے بال بھر بھی بلند نہیں۔ ایک قانون دان نے کہا، یہ ہمارے قوانین کیا ہیں آقا؟ اس نے کہا، تم قانون بنانے میں ایک قسم کی مسرت محسوس کرتے ہو، لیکن ان کی خلاف ورزی کرنے میں تمہیں اس سے بھی زیادہ مسرت محسوس ہوتی ہے۔ تم ان بچوں کی طرح کھیل رہے ہو جو ساحل سمندر پر نہایت محنت و کاوش سے ریت کے مینار بناتے ہیں، مگر پھر کھلکھلا کر انہیں گرا بھی دیتے ہیں۔ لیکن جس وقت تم ریت کے مینار تعمیر کرتے ہو تو سمندر تمہارے لیے ساحل پر اور ریت بہا کر لے آتا ہے، اور جب تم ان کو گرا دیتے ہو تو تمہارے ساتھ مل کر قہقہے لگاتا ہے۔ بلا شبہ سمندر کے قہقہے معصوم قہقہوں کے ہم نوا ہوتے ہیں، لیکن ان انسانوں کے متعلق کیا کہا جائے جن کے نزدیک زندگی سمندر کے مشابہ نہیں، اور ان کے وضع کیے ہوئے قوانین ریت کے میناروں کی مانند نہیں، بلکہ ان کے خیال میں زندگی ایک چٹان ہے اور ان کا قانون ایک چھینی جس سے وہ اس چٹان کو حسب منشا تراشتے ہیں۔ اس اپاہج کے متعلق کیا کہا جائے جو رقاصوں سے نفرت کرتا ہے، اور اس بیل کو کیا کہا جائے جو غلامی سے محبت کرتا ہے، اور جنگل کی نیل گایوں اور ہرنوں کو بیکار اور آوارہ گرد سمجھتا ہے، اور اس بوڑھے سانپ کو کیا کہیے جو بڑھاپے کے باعث اپنی قینچلی نہیں اتار سکتا اور دوسرے سانپوں کو ننگا اور بے شرم تصور کرتا ہے۔ اس شخص کے متعلق کیا کہا جائے جو دعوت عروسی میں سب سے پہلے پہنچتا ہے، مگر پیٹ بھر جانے کے بعد یہ کہتا ہوا راستہ لیتا ہے کہ یہ تمام دعوتیں قانون قدرت کی خلاف ورزی کے مترادف ہیں، اور یہ دعوتیں اڑانے والے قانون شکن ہیں۔ میں ایسے لوگوں کے متعلق سوائے اس کے اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ وہ سورج کی روشنی میں کھڑے ہیں مگر ان کی پشت سورج کی طرف ہے، وہ صرف اپنا سایہ دیکھتے ہیں اور یہی ان کا قانون ہے۔ آفتاب کی حیثیت ان کے نزدیک اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ سائے پیدا کرتا ہے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ وہ اس قانون کو تسلیم کرنے کے بجائے روشنی میں جھک کر اپنے سایوں کا تعاقب کرتے پھرتے ہیں اور انہی کو قوانین سمجھتے ہیں۔ تم سورج کی طرف منہ کر کے چلتے ہو، پھر زمین پر پڑنے والا کون سا سایہ تمہیں پکڑ سکتا ہے؟ اور پھر جب تم ہوا کے ساتھ چلتے ہو تو پھر کون سا مرغ باد نما تمہاری رہنمائی کر سکتا ہے؟ انسان کا بنایا ہوا کون سا قانون تمہیں پابند کر سکتا ہے اگر تم غلامی کا حلقہ توڑ دو، لیکن کسی انسان کے قید خانے کے دروازے کے سامنے نہیں؟ اگر تم رقص کرتے ہوئے کسی انسان کی بنائی ہوئی زنجیر سے ٹھوکر کھا کر نہیں گرتے تو پھر تمہیں کون سا قانون مرغوب کر سکتا ہے؟ اگر تم اپنا لباس پھاڑ کر پھینک دیتے ہو اور کسی انسان کے راستے پر نہیں ڈالتے تو کس کو جرأت ہے کہ تمہیں قانونی گرفت ملے؟ اے آرفلیس کے رہنے والو، تم ڈھول کو کپڑے میں لپیٹ کر اس کی آواز کو دبا سکتے ہو، سارنگی کے تاروں کو ڈھیلا کر کے اس کے نغموں کو خاموش کر سکتے ہو، لیکن آسمان کی رفعتوں میں پرواز کرنے والے چکور کو نغمہ سرائی سے نہیں روک سکتے۔ ایک خطیب نے کہا، ہمیں آزادی کے متعلق کچھ فرمائیے۔ اس نے کہا، شہر کے دروازے اور آتش دانوں کے پاس میں نے تمہیں آزادی کے دیوتا کے سامنے ایسے سربہ سجود دیکھا جیسے ظالم و جابر آقا کے سامنے غلام سر جھکائے ہوئے ہوں اور یہ جانتے ہوں کہ وہ ان کو تہ تیغ کر دے گا۔
وہ اس کی تعریف کرتے رہے۔ ہاں، معابد کے باغ اور فصیل کے سائے میں تم میں سے ایسے آدمیوں کو بھی دیکھا ہے جو بہت زیادہ آزاد متصور ہوتے ہیں، مگر فی الحقیقت وہ آزادی میں غلامی کے جوئے اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ میرا دل خون ہوتا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب تک تم آزادی کی آرزو کو بھی اپنے لیے پابندی اور غلامی کا توق خیال نہ کرو اور آزادی کو اپنا منتہائی مقصود اور نصب العین نہ سمجھو، تم آزاد نہیں ہو سکتے۔ تم فی الحقیقت اس وقت آزاد ہوگے جبکہ نہ تو تمہارے دن افکار و آلام سے آزاد ہوں اور نہ ہی تمہاری راتیں احتیاج و مصائب سے بے نیاز ہوں، مگر اس سے بھی زیادہ آزاد تم اپنے آپ کو اس وقت پاؤ گے جب تفکرات تمہاری زندگی کا ایک جزو بن جائے اور تم ان سے بھی بالاتر ہو جاؤ، بالکل مورا اور آزاد۔ لیکن تم اپنے شب و روز کی پابندیوں سے کیوں کر رستگاری حاصل کر سکتے ہو جب تک تم اس زنجیر کو نہ توڑ دو جو تمہاری فراست کے طلوع سے لے کر آج تمہارے نصف النہار تک تمہیں جکڑے ہوئے ہے۔ حقیقت میں جس چیز کو تم آزادی کہتے ہو ان زنجیروں میں سے مضبوط ترین ہے، اگرچہ اس کی کڑیاں سورج کی روشنی میں چمک کر تمہاری آنکھوں کو چندیا دیتی ہے۔ کیا آزادی حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ تم اپنی شخصیت کے ٹکڑوں کو دور پھینک دو؟ اگر زندگی کا قانون غیر منصفانہ ہے تو تم اسے منسوخ کر دو گے۔ وہ قانون خود تمہارا ہی بنایا ہوا ہے اور تم نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے اپنی پیشانی پر لکھا ہے۔ تم قانونی کتابوں کو نظر آتش کرنے سے تو مٹا نہیں سکتے اور نہ ہی منصفوں کی پیشانی کو دھو کر، خواہ ایک سمندر کا پانی بھی اس غرض کے لیے استعمال کیوں نہ کیا جائے۔ تم ظالم و جابر بادشاہ کو تخت سے اتارنے کی صحیح کرتے ہو، مگر پہلے یہ دیکھو کہ آیا اس تخت کا جو خود تمہارے وجود کے اندر ہے تباہ کر سکتے ہو یا نہیں۔ ایک ظالم حاکم ایسے انسانوں پر حکومت کس طرح کر سکتا ہے جو آزاد منش اور خوددار ہوں، مگر اس حالت میں کہ خود ظلم ان کی آزادی کے عناصر میں سے ہو اور ندامت ان کی خودداری کا طغرۂ امتیاز ہو۔ اگر کوئی ایسی فکر ہے جسے تم دور کرنے کے آرزو مند ہو، وہ فکر تمہارے دل میں کسی اور انسان نے پیدا نہیں کی بلکہ خود تم نے اسے اپنے لیے منتخب کیا۔ اگر یہ کوئی خوف ہے جسے تم مٹا دینا چاہتے ہو تو یہ خوف تمہارے ہی دل میں جاگزی ہے، نہ کہ اس شخص کے ہاتھ میں جس سے تم ڈرتے ہو۔ بلا شبہ تمام چیزیں خود تمہارے وجود میں لگاتار نیم دلی سے حرکت کر رہی ہیں، خواہ پسندیدہ یا ناپسندیدہ، تمہیں عزیز ہوں یا قابل نفرت، مائل جستجو ہوں یا مائل گریز۔ یہ چیزیں سائے اور روشنی کی طرح ایک دوسرے سے چمٹی ہوئی تمہارے اندر حرکت کرتی ہیں۔ جب یہ سایہ غائب ہو جائے تو باقی ماندہ روشنی بھی کسی اور روشنی کا سایہ بن کر رہ جاتی ہے۔ جب تمہاری آزادی پابندی کی زنجیر سے نجات حاصل کر لیتی ہے تو وہی آزادی کسی بڑی آزادی کی نظیر بن جاتی ہے۔ اور پجارن نے دوبارہ کہا، کیا آپ ہمیں ادراک اور جذبات کے متعلق کچھ بتائیں گے؟ اس نے کہا، اکثر اوقات تمہاری روح میدان جنگ کے مشابہ ہوتی ہے جس میں تمہارا ادراک اور قوت فیصلہ تمہارے جذبات اور خواہشات کے خلاف مصروف پیکار نظر آتی ہے۔ کاش میں تمہاری روح کے لیے ایک ثالث بن کر تمہارے عناصر کے افتراق اور رقابت کو دور کر کے ان میں وحدت مقصد اور ہم آہنگی پیدا کر سکتا، مگر میں تنہا اس مقصد کو کس طرح پورا کر سکتا ہوں جب تک تم خود اپنے آپ میں مصالحانہ جذبہ پیدا نہ کرو اور اپنے تمام عناصر سے بغل گیر نہ ہو جاؤ۔ تمہارے فہم و ادراک اور جذبات تمہارے سفینہ یا حیات کے بادبان اور پتوار ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی شکستہ ہو جائے تو تمہاری زندگی کے بحر ناپیدا کنار میں تمہارا سفینہ حیات لہروں کے تھپیڑوں کے لیے وقف ہو کر رہ جائے گا
یا منجدار میں پھنس کر رہ جائے گا۔ اگر صرف فہم و ادراک ہی ہو تو وہ قوتوں کو محدود کر کے رکھ دیتا ہے، اور اگر صرف ولولے باقی رہ جائیں جن کی حفاظت نہ ہو تو وہ ایک شعلے کی مانند ہے جو اپنے آپ کو بھی بھسم کر دیتے ہیں۔ اس لیے اپنی روح کو اجازت دو کہ وہ تمہارے فہم و ادراک کو جذبات کی سربلندیوں تک پہنچا دے تاکہ وہ نغمہ سرا ہو سکے۔ اس مقام پر اپنے جذبات کو فہم کی رہنمائی قبول کرنے پر آمادہ کر دو تاکہ تمہارے ولولے روزانہ اپنے ہی رستخیز میں نئی زندگی حاصل کریں، اس ققنس کی طرح جو بھسم ہونے کے بعد پھر اپنی ہی خاک سے دوبارہ معرض وجود میں آتا ہے۔ میری یہ آرزو ہے کہ تم اپنی قوت فیصلہ اور اپنے ذوق و شوق کو اپنے دو مہمانوں کی طرح تصور کرو۔ یقیناً تم ان دونوں میں سے کسی ایک کو ترجیح نہیں دو گے، کیونکہ وہ شخص جو ایک کی خاطرداری کرتا ہے دونوں کی محبت اور اعتماد سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ جب تم پہاڑی فضا میں درختوں کے ٹھنڈے سائے میں بیٹھ کر ہرے بھرے کھیتوں اور سبززاروں کے پرسکون اور شفاف منظر میں کھو جاؤ تو اس وقت تمہارے سینے سے ایک خاموش آواز بلند ہونی چاہیے: خدا فہم و ادراک کی حدود میں سکون پذیر ہے۔ جب طوفان آئیں اور خوفناک آندھیاں دشت و بیاباں کو لرزہ بارندام کر دیں، بجلی کی کڑک اور چمک آسمان کی عظمت کا اعلان کر لے، اس وقت تمہارا دل مروب ہو کر پکارے: خدا جذبات کی دھارے سے بھی ہم کنار ہے۔ اس حالت میں کہ تم خدا قدوس کی پنہائیوں میں ایک سانس کی مانند ہو اور اس کے دشت و بیاں میں ایک پتے کی طرح، تمہیں فہم و ادراک کی حدود میں رہ کر سکون پذیر ہونا چاہیے اور جذبات کے دھارے میں آگے بڑھنا چاہیے۔ ایک عورت نے کہا کہ ہمیں دکھ کے متعلق کچھ فرمائیے۔ اس نے کہا، تمہارا دکھ ایسے ہی ہے جیسے کہ انڈے کا چھلکا ٹوٹ جائے جو تمہارے فہم و فکر کو چھپائے ہوئے تھا۔ اسی طرح تمہیں درد و الم سے باخبر رہنا ہوگا۔ اگر تمہارے دل میں اتنی وسعت ہے کہ تم اپنی زندگی کے روزانہ پیش آنے والے معجزات کا مشاہدہ کر سکو تو تمہارے یہ دکھ تمہاری مسرتوں سے زیادہ نصیحت خیز ہوگا۔ تم اپنے دلوں کے موسم کے تغیر و تبدل پر اس طرح شادماں ہوگے جس طرح تم اپنے کھیتوں پر گزرتے ہوئے موسموں کو بہتر خیال کرتے ہو، اور تم طمانینت قلب سے اپنے رنج و الم کی خزاں کا تماشا کرو گے۔ تمہارے بہت سے دکھ تو تم نے خود اپنے لیے پسند کیے ہیں۔ وہ ایک کڑوی دوا کی مانند ہے جسے تمہاری اپنی شخصیت کا طبیب تمہارے اندرونی مرض کو شفا بخشتا ہے۔ اس لیے طبیب پر بھروسہ رکھو اور کامل خاموشی اور اطمینان قلب کے ساتھ اس کی دوا پیو۔ بظاہر اس کا ہاتھ کتنا بھاری اور سخت کیوں نہ ہو، ایک لطیف اور نرم و نازک غائبانہ ہاتھ اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس طبیب کے پیالے سے خواہ تمہارے لب ہی جل جائے، مگر وہ اس مٹی کا بنا ہوا ہے جسے کوزہ گر نے اپنے آنسوؤں کے مقدس پانی سے گوندا ہے۔ ایک شخص نے کہا، ہمیں کچھ خود آگاہی کے متعلق فرمائیے۔ اس نے کہا، تمہارے دل پرسکون طریقے سے لیل و نہار کے اسرار سے آگاہ ہے، مگر تمہارے کان ان رازوں کو سننے کے لیے بے تاب رہتے ہیں جو تمہارے دل کی گہرائیوں میں موجود ہیں۔ تم چاہتے ہو کہ وہ راز جو تخیلات کے پیکر میں تمہارے دل میں موجود ہیں وہ الفاظ کی شکل میں تمہارے کانوں تک پہنچے۔ تم چاہتے ہو کہ تم اپنے خوابوں کے اوریاں جسم کو اپنی انگلیوں سے چھو سکو، اور تمہیں کرنا بھی ایسا ہی چاہیے، کیونکہ تمہاری روح کے پراسرار چشمے کی ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ لبریز ہو کر چھلکے اور اپنے راگ سناتا ہوا سمندر سے ہم آغوش ہو جائے۔ اس وقت لامحدودیت کی گہرائیوں کے خزانے تمہاری آنکھوں کے سامنے بے نقاب ہو جائیں گے، لیکن تم ان غیر معروف خزانوں کو ترازو میں تولنے کی کوشش نہ کرو، اور نہ یہ کسی ڈوری یا پیمانے سے ان کی گہرائیوں کو ناپو، اس لیے کہ خود ہی ایک ناپیدا کنار
اور بے پایا سمندر ہے۔ یہ نہ کہو میں نے حقیقت کو پا لیا، بلکہ صرف یہ کہو بہت سی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت کو میں نے پایا۔ یہ نہ کہو کہ میں نے جادۂ روح ڈھونڈ لیا ہے، بلکہ صرف یہ کہو میں نے روح کو دیکھا ہے جبکہ وہ میرے راستے پر جا رہی تھی۔ اس لیے کہ روح تمام راستوں پر چلتی ہے، وہ کسی خاص سمت گامزن نہیں ہوتی اور نہ ہی سرکنڈے کی طرح نشو نما پاتی ہے۔ روح اپنے آپ کو بے شمار پتیوں والے کنول کی طرح بے نقاب کرتی ہے۔ ایک مدرس نے کہا ہمیں کچھ درس و تدریس کے متعلق ہدایت کریں۔ اس نے کہا کوئی شخص تمہیں ایسا علم نہیں سکھا سکتا جو پہلے ہی تمہارے علم کی افق پر غیر شعوری حالت میں موجود نہ ہو۔ وہ معلم جو معبد کے سائے میں اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتا ہے، انہیں اپنے علم سے کچھ نہیں دیتا، بلکہ انہیں صرف اپنا عقیدہ اور محبت دیتا ہے۔ اگر وہ واقعی عقل مند ہے تو تمہیں اپنی عقل کے ایوان میں گھسنے کی اجازت نہیں دے گا، البتہ تمہاری اپنی فراست کی دہلیز تک تمہاری رہنمائی کرے گا۔ ایک نجومی نظام کائنات کے فن کا تم سے ذکر تو کر سکتا ہے، مگر اپنا علم تمہارے سپرد نہیں کر سکتا۔ ایک مغنی تمہیں اپنی موسیقی سے لطف اندوز تو کر سکتا ہے جو پہلے ہی کائنات میں موجود ہے، مگر تمہیں وہ کان نہیں دے سکتا جو تم کو اپنے اندر سمو سکے، اور نہ ہی وہ آہنگ جو فضا میں گونج پیدا کر سکے۔ ایک ریاضی دان تمہیں وزن اور پیمائش کے قاعدے تو بتلا سکتا ہے، مگر اس حد تک تمہاری رہنمائی نہیں کر سکتا کہ تم خود ریاضی دان بن جاؤ۔ اس لیے ایک شخص کی بصیرت دوسرے کو پر پرواز مستعار نہیں دے سکتی۔ جس طرح تم میں سے ہر ایک تنہا خدا کے ادراک میں موجود ہے، اسی طرح تم میں سے ہر ایک تنہا ہی خدا اور زمین کے علم سے آگاہ ہوگا۔ ایک نوجوان نے کہا ہمیں کچھ دوستی کے متعلق فرمائیے۔ اس نے کہا تمہارا دوست تمہاری تکمیل شدہ حاجت کا دوسرا نام ہے۔ وہ تمہارا کھیت ہے جس کو تم دلی خلوص کے ساتھ کاشت کرتے ہو اور تشکر اور امتنان کے ساتھ کاٹتے ہو۔ وہی دوست تمہارے کھانے کا میز اور تمہارا سکون بخش آتش دان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تم بھوک کی حالت میں اس کے پاس آتے ہو اور اس سے اپنی تسکین طلب کرتے ہو۔ جب تمہارے دوست تم سے اپنے دل کی بات کہتے ہیں تو تمہارا ضمیر ان کے جواب میں نہیں کہنا چاہتا ہے، تو تم بے خوف ہو کر کہہ دیتے ہو، اور نہ ہی تم ہاں کہنے میں تأمل کرتے ہو۔ وہ خاموش ہو جائے تو پھر بھی تمہارا دل اس کی دلی کیفیتوں کو بھانپ لیتا ہے، اس لیے کہ دوستی میں بغیر الفاظ کے تمام خیالات، تمام آرزوئیں اور تمام توقعات فطری طور پر بغیر کسی اعلان کے نہایت مسرت کے ساتھ اپنائی جاتی ہیں۔ دوست کے فراق میں غم نہ کھاؤ، کیونکہ اس کی جس چیز سے تم زیادہ محبت کرتے ہو وہ اس کی عدم موجودگی میں اور شفاف نظر آئے گی۔ جس طرح کوہ پیما کے لیے پہاڑ کی رفتیں اسے دامن کوہ سے زیادہ نمایاں نظر آتی ہیں۔ دوستی میں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے سوائے اس کے کہ روح کی گہرائیاں پیش نظر ہوں۔ وہ محبت جو صرف اس پہلو کی جستجو میں ہو کہ اپنے ہی بھید کو کیسے بے نقاب کیا جائے، تو وہ محبت نہیں، صرف ایک جال ہے، اور اس جال میں جو کچھ پھنسے گا بے سود ہوگا۔ جو چیز تمہارے پاس بہترین ہے وہ تمہارے دوست کے لیے ہوگی۔ اگر وہ تمہاری لہروں کے مد و جزر کو دیکھے تو تمہیں اسے بتانا چاہیے کہ ان لہروں میں تلاطم موجود ہے۔ وہ دوست ہی کیا جو محض وقت کے خون کرنے کا باعث ہو، بلکہ ایسا دوست تلاش کرو جس سے وقت ہمیشہ کے لیے زندہ رہے۔
یہ اس دوست کا جذبہ ہے کہ وہ تمہاری احتیاج کو پورا کرے، نہ کہ تمہارے خلا کو پر کرے۔ دوستی کی حلاوت میں قہقہے اور مسرتیں نظر آئیں، کیونکہ چھوٹی چیزوں کی شبنم ہی میں دل کو نور کا تڑکا میسر آتا ہے اور اس سے وہ تر و تازگی حاصل کرتا رہے۔ پھر ایک عالم نے کہا، گفتگو کے متعلق کچھ فرمائیے۔ اس نے کہا، جب تم اپنے خیالات کی تمانیت سے بہرور نہیں ہوتے تو تم باتیں کرنا شروع کر دیتے ہو۔ جب تم اپنی توجہ کو اپنے دل کی خلوتوں میں مستور نہیں کر سکتے تو تم اپنے ہونٹوں سے کام لیتے ہو۔ اور آواز کیا ہے؟ محض ایک تفریح اور کھیل۔ ہجوم گفتار میں تمہاری قوت فکر نیم مقتول ہو کر رہ جاتی ہے۔ خیال ایک طائر فضائے بسیط ہے جو ممکن ہے الفاظ کے پنجرے میں اپنے پر پھیلائے، لیکن وہاں پرواز تو نہیں کر سکتا۔ تم میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو تنہائی کے خوف سے باطونی لوگوں سے دوستی اختیار کرتے ہیں، کیونکہ خلوت کی خاموشی میں ان کی شخصیتیں برہنہ ہو کر ان کے سامنے ظاہر ہوتی ہیں اور وہ اس سے فرار کی کوشش کرتے ہیں۔ اور تم میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو گفتار کے غازی ہیں اور بغیر فہم اور دور اندیشی سے ایسی صداقت کو ظاہر کر دیتے ہیں جس کو سمجھنے کی خود ان میں صلاحیت نہیں ہوتی۔ تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے دلوں میں صداقت کروٹیں لے رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اسے الفاظ کا جامہ نہیں پہناتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سینوں میں آہنگ خاموش کی مانند روح اپنا بسیرا کرتی ہے۔ جب تم اپنے دوست کو سرے راہ یا منڈی میں ملو تو اس وقت تمہاری روح کی قوت ہی گفتار کو اپنے سانچے میں ڈھالے اور تمہاری شخصیت کی گہرائیوں سے ایک سکوت انگیز آواز اس کی قوت سامعہ کی گہرائی تک جا پہنچے، کیونکہ تمہارے قلب کی پنہائیوں کی صداقت اس کی روح میں اس طرح جاگزی ہو جائے گی جیسے کہ شراب کا بھولا بسرا کیف پھر سے تازہ ہو جائے، اور جبکہ اس کا رنگ بھی ذہن سے محو ہو چکا ہو اور پیمانے بھی نابود ہو چکے ہوں۔ پھر ایک نجومی نے کہا، آقا وقت کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ اس نے کہا، تم وقت کو پیمانے سے ناپنے کے آرزو مند ہو، وہ وقت جو لا انتہا اور بے پایاں ہے۔ تم اپنی زندگی کے راستوں اور یہاں تک کہ اپنی روح کی گزرگاہ کو ساعتوں اور موسموں میں ڈھال دینا چاہتے ہو۔ تم نے تو وقت کو ایک ندی سمجھ لیا ہے جس کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تم اس کی روانی کا تماشا کر رہے ہو، حالانکہ روح کی لامتناہیت تمہاری زندگی کی لامتناہیت سے خوب آگاہ ہے، اور وہ اس امر سے بھی بخوبی واقف ہے کہ گزرا ہوا کل آج کی یاد ہے اور آنے والا کل آج کا ایک خواب۔ اور وہ شے جو تم میں نغمہ زن اور محو تصور ہے ابھی تک ازل کی ان سرحدوں میں سکونت پذیر ہے، جبکہ فضائے بسیط میں تارے منتشر کیے گئے تھے۔ تم میں سے کون ہے وہ جس کے دل میں یہ احساس نہ ہو کہ اس میں محبت کرنے کی قوتیں لامحدود ہیں، اور ساتھ ہی اسے یہ احساس بھی نہ ہو کہ یہ محبت اگرچہ لامحدود ہے مگر اس کے مرکز ہستی کو احاطہ کیے ہوئے ہے، اور محبت کے ایک تصور کی طرف سے دوسرے تصور کی جانب، اور نہ ہی محبت کے عمل کی طرف سے محبت کے دوسرے عمل کی جانب سلسلہ جنباں ہوتی ہے۔ کیا وقت بھی محبت کی طرح غیر منقسم اور سکوت آور ہے؟
لیکن اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ وقت کی پیمائش موسموں ہی سے کی جائے تو پھر ہر ایک موسم کو دوسرے تمام موسموں پر محیط کر دو اور آج کو زمانہ ماضی کی یادوں اور مستقبل کو آرزوؤں سے ہم آغوش ہونے دو۔ شہر کے معززین میں سے ایک نے کہا کہ ہمیں نیکی اور برائی کے متعلق کچھ فرمائیے۔ اس نے کہا، میں تمہاری نیکیوں کے متعلق تو کچھ کہہ سکتا ہوں، مگر برائیوں کے متعلق کیا کہوں؟ اس کے سوا برائی ہے کیا کہ وہ دراصل نیکی ہی ہے جو اپنی بھوک اور پیاس کی سختیوں کو برداشت کرتے کرتے اس طرح ظاہر ہو جاتی ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ جب نیک بھوکا ہوتا ہے تو خوراک کی تلاش میں اندھیرے غاروں تک جا پہنچتا ہے، اور جب پیاسا ہوتا ہے تو گندا پانی پینے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ تم نیک ہو، لیکن اس وقت جب تم اپنی شخصیت سے ہم آہنگی پیدا کر دو، لیکن اگر تم ایسا نہ کرو پھر بھی تمہیں برا نہیں کہا جا سکتا۔ باہمی نفاق کی بدولت کسی گھر کو چوروں کے غار سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، بس یہی کہ ان میں نفاق ہے۔ ایک جہاز جس کے پتوار نہ ہوں یہی ہوگا کہ وہ خطرناک جزیروں میں ڈاما ڈول تھپیڑے کھاتا پھرے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سمندر کی تہ میں غرق ہو جائے گا۔ تم نیک ہو مگر اس وقت تک جب تک کہ ذاتی ایثار کا جذبہ تم میں موجود ہے، لیکن ذاتی مفاد کی کوشش تمہیں برا بھی نہیں بنا سکتی، اس لیے کہ جب تم اپنے مفاد کے لیے کوئی کام کرو تو تم اس جڑ کی طرح ہوگے جو زمین سے چمٹی ہوئی اس کے سینے سے اپنی غذا حاصل کرتی ہے۔ یقیناً پھل کو جڑ سے یہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے تو بھی میری طرح ہو جا، اور اس سے بھرپور ہو کر دوسروں کے کام و دوہن کی تواضع کر، اس لیے کہ جس طرح پھل دوسروں کے لیے اپنی نعمتیں ارزاں کرتا ہے، اسی طرح جڑ کو بھی دوسروں سے اپنی خوراک حاصل کرنے کا حق ہے۔ تم نیک ہو، لیکن اس حالت میں جبکہ بات چیت کرتے وقت پوری طرح آگاہ رہو، لیکن تم بے خودی میں محمل باتیں بھی کرو تو برے نہیں بن سکتے، کیونکہ بات چیت لڑکھڑاتی ہوئی باتوں سے نحیف زبان میں بھی قوت پیدا کر سکتی ہے۔ تم نیک ہو، لیکن اس حالت میں کہ منتہائے مقصود کی طرف پوری محبت کے ساتھ مردانہ دار قدم اٹھاتے چلے جاؤ، لیکن تمہیں بدکار نہیں کہا جا سکتا اگر تم منزل مقصود کی طرف لنگڑاتے ہوئے چلو۔ وہ لوگ جو لنگڑا کر چلتے ہیں بہرحال بڑھتے ہی جاتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹ جاتے۔ تم جو مضبوط اور سبک رفتار ہو، خیال رکھو کہ لنگڑوں کے سامنے لنگڑا کر نہ چلو، اس لیے کہ مبادا تم اسے مہربانی اور ہمدردی کا اقتضا سمجھو۔ تم ہر اعتبار سے نیک ہو، اگر تم نیک نہیں تو برے بھی نہیں، تم صرف سست اور گم کردہ راہ پر ہو۔ افسوس ہے کہ ہرن کچھوے کو سبک رفتاری نہیں سکھا سکتا۔ تمہاری عظیم ترین شخصیت میں نیکی کی خواہش موجود ہے، اور وہ خواہش تم میں سے ہر ایک میں ہے، لیکن بعض میں نیکی کا یہ جذبہ ایک تیز رفتار ندی کے مانند ہے جو دامن کوہ کے اسرار و رموز اور بیابان کے کھیتوں کو اپنے آپ میں جذب کیے ہوئے پوری رفتار کے ساتھ سمندر میں جا ملتی ہے، اور بعض میں یہی خواہش ایک چھوٹے سے نالے کی طرح ہے جس کا پانی گرتا پڑتا اور بل کھاتا ہوا سمندر تک پہنچنے سے پہلے ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ پس وہ شخص جس کا جذبہ طلب زیادہ ہے، اسے اس شخص کو جس کا جذبہ طلب کم ہے یہ کہنے کا کوئی حق نہیں کہ تم کیوں اتنے سست اور تمہارے پاؤں کیوں لڑکھڑاتے ہیں۔ اس لیے کہ نیک لوگ ننگے آدمی سے یہ نہیں کہتے تمہارے کپڑے کہاں ہیں، خانما برباد سے یہ نہیں پوچھتے تمہارا گھر کیا ہوا۔ ایک راہبہ نے کہا، عبادت کے متعلق کچھ فرمائیے۔ اس نے کہا، تم مصیبت اور ضرورت کے وقت عبادت کرتے ہو، کاش تم مسرت اور خوشحالی کے دنوں میں بھی سربسجود ہوتے، اس لیے کہ عبادت اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ تم اپنی ذات کو زندگی کے بھرپور ایجر میں پھیلا دو۔ اگر تمہارے آرام اور آسودگی کا اقتضا یہی ہے
کہ تم اپنی ظلمتوں کو وسیع خلا میں ڈال دو تو تمہارے دل کے سویرے کو آشکار کرنے میں بھی تمہاری مسرت و شادمانی کا راز مضمر ہے۔ جب تمہاری روح تمہیں عبادت کی طرف بلاتی ہے، اگر اس وقت تمہارے سینے میں رقت اور گریہ کے سوا کچھ بھی نہیں، اور تمہاری روح بار بار تمہیں بلائے، تو تم محو گریہ رہو، کیونکہ تم بالآخر مسکراتے اور کہے لگاتے ہوئے بروئے کار آؤ گے۔ جب تم عبادت کرتے ہو تو تمہاری روح ان روحوں کے ساتھ عالم برزخ میں ملاقات کرتی ہے جو عین اسی لمحہ مصروف عبادت ہوتی ہیں۔ پس تم عبادت کے لیے اس معبد میں جاؤ جو تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہے، تاکہ تمہاری روح کیف و وصل و شادمانی سے روشناس ہو سکے، کیونکہ اگر تم اس معبد میں صرف مانگنے کے لیے جاؤ گے تو پھر تمہیں کچھ بھی نہ ملے گا، اور اگر تم صرف اپنے آپ کو ذلیل اور عاجز ظاہر کرنے کے لیے داخل ہوگے تو تمہیں پستی سے اوپر نہیں لایا جائے گا، اور اگر تم دوسروں کی بھلائی کے لیے جاتے ہو تو تمہاری آواز کون سنے گا؟ بس تم عبادت کے لیے اس معبد میں جاؤ۔ تمہارے لیے تو یہی کافی ہے کہ تم اس معبد میں غائبانہ طور پر داخل ہو جاؤ۔ میں تمہیں یہ نہیں سکھا سکتا کہ تم عبادت میں کون سے الفاظ استعمال کرو۔ خدا تمہارے الفاظ کو نہیں سنتا مگر اس وقت جب اس کے اپنے الفاظ تمہاری زبان پر جاری ہو جائے۔ میں تمہیں پہاڑوں، جنگلوں اور سمندروں کی عبادت کا طریق نہیں سکھا سکتا مگر تم جو پہاڑوں، جنگلوں اور سمندروں کے سینے سے پیدا ہوئے ان کی سجدہ ریزی کو اپنے دل میں موجود پاؤ گے۔ لیکن اگر تم رات کی خاموشی اور سکوت میں ان کی دعاؤں کو سنو گے تو یہ آواز تمہارے کانوں میں پڑے گی، اے خدا، تو ہماری ذات کا پرے پرواز ہے اور تمہاری رضا میں ہماری مرضی پنہاں ہے۔ تیری خواہش ہی ہماری خواہشوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ ہم میں تیری ہی آرزو ہے جو ہماری راتوں کو، جو تمہاری راتیں ہیں، دنوں میں جو فی الحقیقت تمہارے ہی دن ہیں، تبدیل کر دیتی ہے۔ ہم تجھ سے یہ نہیں کہتے کہ ہمیں کچھ چاہیے، کیونکہ تو ہماری ضروریات کو ان کے پیدا ہونے سے بھی بہت پہلے جانتا ہے۔ تو ہی ہماری ضرورت ہے۔ جب تو اپنے وجود حقیقی سے ہمیں کچھ تفویض کرتا ہے تو گویا سب کچھ دے دیتا ہے۔ ایک بنواسی سنیاسی جو سال میں ایک مرتبہ شہر میں آتا تھا، اس نے آگے بڑھ کر کہا، ہمیں کچھ عیش و مسرت کے متعلق فرمائیے۔ اس نے کہا، مسرت ایک آزادی کا نغمہ ہے کہ ہے شیریں، مگر اس کیف آزادی کو آزادی نہیں کہتے۔ دلوں کے تار ہلتے ہیں، چٹکتے ہیں تمہاری آرزوؤں کے یہاں غنچے، مگر انجام اس کا کون جانے۔ ہاں، یہ غنچے کھل کے پژمردہ ہوئے پھر بھی دلوں کے تار ہلتے ہیں۔ حسین گہرائیاں تم کو بلاتی ہیں بلندی پر، بلندی اور پستی کی حقیقت کیا؟ قفس کی قید میں تو نے جو پر طائر تو حاصل کیا، مگر ایک عالم پرواز ہے پیش نظر اس کے۔ حقیقت میں مسرت ایک آزادی کا نغمہ ہے کہ ہے شیریں۔ میں خوش ہوں گا اگر تم اس گیت کو دل کے بھرپور جذبوں کے ساتھ گاؤ، مگر ایسا بھی نہ ہو کہ تمہارا دل اس گیت کی صرف موسیقی میں دب کر رہ جائے۔ تمہارے بعض نوجوان عشرت کے متلاشی ہوتے ہیں، گویا صرف وہی زندگی کا منتہائی مقصود ہے۔ تم ان پر تنقید کرتے ہو اور انہیں برا بھلا کہتے ہو، مگر میں نہ ہی ان پر نکتہ چینی کرتا ہوں اور نہ ہی انہیں برا بھلا کہتا ہوں، بلکہ چاہتا ہوں کہ وہ عیش و عشرت کی جستجو کو جاری رکھیں، اس لیے کہ وہ عشرت کو تنہا نہیں پائیں گے۔ اس کی 7 بہنیں ہیں، اور جو سب سے کم حسین ہے وہ خود عشرت و انبساط سے زیادہ خوبصورت ہے۔ کیا تم نے اس شخص کا قصہ نہیں سنا جس نے درخت کی جڑیں کھودتے کھودتے ایک گراں بہا خزانہ حاصل کر لیا تھا؟ تمہارے بڑوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو گزرے ہوئے عیش و عشرت کو کچھ اس طرح ندامت کے ساتھ یاد کرتے ہیں کہ گویا وہ ایک ایسا گناہ تھا جس کا انہوں نے جوانی کی بدمستی میں ارتکاب کیا، مگر وہ تعسف ایسا ہی ہے جیسے دل کی آنکھوں پر پردہ ڈالنا۔
یہ گناہوں کی سزا نہیں، انہیں اپنے گزشتہ عیش کو ایسے تشکر و امتنان کے ساتھ یاد کرنا چاہیے جس طرح سال گزشتہ کی فصل کو یاد کیا جاتا ہے۔ اگر پچھتانے ہی سے انہیں تسکین ہوتی ہے تو انہیں اسی طرح اپنے دل کو سکون پہنچانے دو۔ تم میں بعض ایسے بھی ہیں جو اتنے جوان بھی نہیں کہ عیش و عشرت کو تلاش کر سکیں، اور اتنے معمر بھی نہیں کہ عیش رفتہ کو یاد کریں۔ وہ تلاش کرنے اور یاد کرنے کے عمل سے ایسے گھبراتے ہیں کہ عیش سے دستکش ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ مبادا وہ اپنی روحانی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھے یا اسے نقصان پہنچائے۔ مگر ان کے ترک لذت میں بھی عیش و مسرت کی ایک جھلک موجود ہے، بس وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے جڑے کھودتے وقت خزانہ پا لیتے ہیں۔ مگر یہ تو بتاؤ کہ وہ کون ہے جو اپنی روح کو صدمہ پہنچاتا ہے؟ کیا بلبل کے نغمے رات کی خاموشی اور سکوت کو توڑ سکتے ہیں؟ یہ جگنو اپنی روشنی سے ستاروں کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کیا تمہاری آگ کے شعلے اور تمہارا دھواں ہوا کے دوش پر بار ثابت ہو سکتا ہے؟ کیا تم روح کو ایک خاموش تالاب سمجھتے ہو جس کے پانی کو ایک چھڑی سے متلاطم کیا جا سکتا ہے؟ بعض اوقات عشرت سے دستکش ہو کر تم اپنی خواہشات کو اپنے وجود کے کسی گوشے میں چھپا دیتے ہو۔ کون جانتا ہے کہ جسے آج تم نظر انداز کر دیتے ہو وہی کل تمہارے سامنے آ جائے، اور تو اور خود تمہارا وجود بھی اپنی وراثت اور ضرورتوں سے غافل نہیں رہتا، اور تم اسے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تمہارا جسم تمہاری روح کا بربط ہے، اور اس کا انحصار تمہارے ذوق موسیقی پر ہے کہ تم اس کے تاروں سے کیف پرور نغمے نکالو یا پریشان کن آوازیں۔ اب تم اپنے دل میں غور کرتے ہو کہ عشرت میں کون سی چیز اچھی اور کون سی بری ہے۔ اپنے باغوں میں جاؤ اور دیکھو، تمہیں معلوم ہوگا کہ شہد کی مکھی کا عیش اسی میں ہے کہ پھولوں سے شہد اکٹھا کرے، لیکن پھولوں کی خوشی بھی اسی میں ہوتی ہے کہ وہ اپنا شہد مکھی کے حوالے کر دیں، اس لیے کہ شہد کی مکھی کے لیے پھول زندگی کا سرچشمہ ہے، اور مکھی پھول کے لیے محبت کی پیغمبر ہے۔ پھول اور مکھی دونوں کے لیے شہد کا دینا اور لینا عیش و مسرت کی ضروریات سے ہے۔ اے آرفلیس کے رہنے والوں، پھول اور مکھی کی طرح صرف عشرت و انبساط سے غرض رکھو۔ ایک شاعر نے کہا کہ ہمیں حسن کے متعلق کچھ بتاؤ۔ اس نے کہا، تم حسن کو کہاں تلاش کرو گے اور اسے کیسے پاؤ گے جب تک وہ خود تمہارا راستہ نہ بن جائے اور تمہاری رہنمائی نہ کرے؟ تم حسن کے متعلق کیا کہہ سکتے ہو جب تک وہ خود تمہاری گویائی کی بنیاد نہ رکھے؟ مجروح اور غمگین کہتے ہیں کہ حسن مہربان اور لطیف ہے۔ حسن ہمارے درمیان سے اس نئی نویلی ماں کی طرح گزر جاتا ہے جو اپنی عظمت کے نشان یعنی اپنے بچے کو شرمیلے پن سے اٹھائے ہوئے ہے۔ پرجوش لوگ کہتے ہیں حسن جلال و جبروت کا دیوتا ہے، وہ ایک طوفان ہے جس سے زمین اور آسمان کانپ اٹھتے ہیں۔ تھکے ہوئے اور فروماندہ کہتے ہیں کہ حسن ایک نرم و نازک سرگوشی ہے جو ہماری روح سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اس کی آواز ہماری خاموشیوں میں اس طرح مدغم ہو جاتی ہے جیسے کہ ایک مدھم سی کرن جو اندھیروں کے خوف سے کانپتی ہے۔ مضطرب اور بے چین کہتے ہیں کہ ہم نے حسن کو پہاڑوں میں نعرہ زن دیکھا ہے، اور ان نعروں کے ساتھ گھوڑوں کی ٹاپوں، پھڑپڑاتے ہوئے پردوں اور دھاڑتے ہوئے شیروں کی آوازیں بھی۔ رات کے وقت شہر کے پاسبان کہتے ہیں حسن طلوع آفتاب کے ساتھ مشرق کی طرف سے نمودار ہوگا۔ دوپہر کے وقت تھکے ہوئے مزدور اور مسافر کہتے ہیں کہ ہم نے حسن کو مغرب کی طرف شفق کی کھڑکی سے زمین پر جھانکتے ہوئے دیکھا ہے۔ سرما کی برف میں گھرے ہوئے لوگ کہتے ہیں حسن آغاز بہار میں پہاڑیوں کو پھاندتے ہوئے آئے گا۔
موسم گرما کی شدت میں فصل کاٹنے والے کسان کہتے ہیں کہ ہم نے حسن کو خزاں کے پتوں کے ساتھ مصروف رقص دیکھا ہے اور اس کی زلفوں میں برف کے گالے الجھے ہوئے تھے۔ حسن کے بارے میں تم نے سب کچھ کہہ ڈالا، پر حقیقت میں تم نے حسن کا نہیں بلکہ اپنی غیر مطمئن حاجات کو بیان کیا ہے۔ حسن ایک حاجت نہیں بلکہ ایک کیف و مسرت ہے۔ حسن پیاسے کے خشک ہونٹ اور گداگر کا پھیلا ہوا ہاتھ نہیں بلکہ ایک شعلہ بداماں دل اور مسحور روح ہے۔ حسن کسی مندر کا بت نہیں کہ تم اسے دیکھ سکو، یہ نغمہ نہیں کہ تمہارے کان اسے سن سکے۔ البتہ حسن ایسی مورتی ہے جسے تم آنکھیں بند کر کے ہی دیکھ سکتے ہو، ایک نغمہ ہے جسے کان بند کر کے ہی سن سکتے ہو۔ یہ وہ رس نہیں جو درخت کی چھال میں مضمر ہے، اور نہ ہی یہ پر ہے جو پنجے کے ساتھ پیوست ہے، بلکہ حسن تو ایک سدا بہار باغ ہے اور فضا میں مصروف پرواز فرشتوں کا ہجوم۔ اور فلیس کے رہنے والوں، حسن زندگی ہے، جب زندگی اس کے خوشنما اور مقدس چہرے سے نقاب اٹھائے، لیکن تم ہی تو زندگی ہو اور تم ہی نقاب۔ حسن جاوداں ہے جو اپنے چہرے کو آئینہ زندگی میں دیکھتا ہے، لیکن تم ہی حسن دعام اور تم ہی آئینہ ہو۔ ایک بوڑھے کاہن نے کہا، ہمیں مذہب سے متعلق کچھ بتاؤ۔ اس نے کہا، کیا جو کچھ میں نے آج کہا وہ کچھ اور چیز ہے؟ کیا اعمال اور فکر و نظر ہی کو مذہب نہیں کہتے؟ پھر وہ بھی جو نہ ہی عمل ہے اور نہ ہی فکر و نظر، بلکہ حیرت و استعجاب کا وہ ہیولہ جو تمہاری روح سے ناشتہ ہوا برآمد ہوا ہے، خواہ اس وقت تم پتھر توڑنے میں مصروف ہو یا کپڑا بننے میں۔ وہ کون ہے جو اپنے عقائد سے اپنے افعال کو جدا کر سکے اور اپنے مشاغل کو اپنے ایمان سے وابستہ نہ کرے؟ کون شخص ہے جو اپنی ساعتوں کو اپنے سامنے پھیلا کر کہتا ہے کہ یہ خدا کے لیے ہے، یہ میرے لیے، یہ میری روح کے لیے ہے اور یہ میرے جسم کے لیے؟ تمہارے لمحات گویا پرندے کے بازو ہیں جو فضا میں وجود در وجود پھڑپڑاتے ہیں۔ وہ شخص جو اپنی نیکیوں کو عمدہ پوشاک تصور کرتا ہے وہ ننگا ہی بہتر ہے۔ سورج اور ہوا اس کے جسم کو چھلنی نہیں کر سکتے۔ وہ شخص جو اپنے اعمال و افعال کو علم الاخلاق کے مطابق پرکھنے کی کوشش کرتا ہے وہ گویا نغمہ طائر کو پنجرے میں بند کر دیتا ہے۔ آزاد نغمے قفس کی سلاخوں اور تیلیوں میں سے سنائی نہیں دیا کرتے۔ وہ شخص جس کے نزدیک عبادت ایک کھڑکی کی مانند ہے کہ جب چاہا اسے کھول دیا اور جب چاہا اسے بند کر دیا، اس نے اپنے قصر روح کو نہیں دیکھا، جس کی کھڑکیاں ایک صبح سے دوسری صبح تک کھلی رہتی ہیں۔ تمہاری زندگی ہی تمہاری ایک عبادت گاہ ہے، اور یہی مذہب بھی ہے۔ جس وقت تم اس میں داخل ہونے لگو تو اپنے ساتھ اپنا تمام سرمایہ لیتے جاؤ، ہل، بھٹی، موصل اور بربت، ضروریات زندگی، اور وہ سامان بھی جو ہماری مسرتوں کے لیے لازمی ہے، اس لیے کہ محویت کے عالم میں نہ ہی تم اپنی کامرانیوں سے بلند جا سکتے ہو اور نہ ہی اپنی پستیوں اور ناکامیوں سے نیچے۔ اپنے ساتھ تمام انسانوں کو بھی لیتے جاؤ، اس لیے کہ عالم محبت میں نہ ہی تم ان کی توقعات اور آرزوؤں سے اوپر پرواز کر سکتے ہو اور نہ ہی ان کی مایوسیوں سے نیچے گر سکتے ہو۔ اگر تم اپنے خالق حقیقی کو پہچانتے ہو تو معمے کو حل کرنے سے کیا حاصل؟ تم اپنے گرد و پیش کے ماحول دیکھو گے تو اسے اپنے بچوں سے کھیلتا ہوا پاؤ گے۔ خلا میں دیکھو گے تو وہ تمہیں بادلوں میں گامزن، بجلی میں اپنے پھیلے ہوئے بازوؤں کے ساتھ کوندتا ہوا
اور بارش میں زمین پر برستا ہوا نظر آئے گا۔ تم اسے پھولوں کے تبسم اور ہوا میں لہراتے ہوئے درختوں میں بھی دیکھو گے۔ پھر المترا نے کہا، اب ہم کچھ موت کے متعلق بھی سنیں گے۔ اس نے کہا، تم موت کے اسرار کو جاننا چاہتے ہو، مگر یہ راز کیسے بے نقاب ہوگا جب تک کہ تم اسے زندگی میں تلاش نہ کرو۔ وہ الو جس کی آنکھیں صرف رات کے اندھیرے ہی میں کھلتی ہیں، وہ روشنی کے اسرار سے کیسے واقف ہو سکتا ہے؟ اگر تم موت کے اسرار سے متعارف ہونا چاہتے ہو تو پہلے زندگی کے بھیدوں کو سمجھو، اس لیے کہ زندگی اور موت ایک ہی چیز کا نام ہے، جس طرح دریا اور سمندر۔ حیات بعد ممات کے متعلق تمہارا خاموش علم تمہاری خواہشوں اور امیدوں کی گہرائیوں میں مستور پڑا ہے، اس بیج کی طرح جو برف کے انبار کے نیچے دبا ہوا بہار کا دل خوشکن خواب دیکھتا ہے۔ خواب پر پورا بھروسہ رکھو، کیونکہ اسی میں وہ دروازہ چھپا ہوا ہے جو جاویدانی زندگی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تم موت سے ڈرتے ہو، اس گڈریے کی طرح جو بادشاہ کے سامنے کھڑا کانپ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ بادشاہ کا ہاتھ انعام و اکرام کے لیے اٹھے گا۔ مگر کیا گڈریے کے کانپتے ہوئے جسم کے اندر ایک ایسا دل نہیں جس میں مسرت سرایت کر رہی ہو کہ بادشاہ اسے اعزاز سے سرفراز کرے گا، لیکن اس کے باوجود اپنے لرزہ براندام جسم کی طرف متوجہ ہے۔ موت کیا ہے؟ ہوا میں اوریاں کھڑے ہونے اور سورج کی حرارت سے پگھل جانے کا نام۔ سانس کا رک جانا کیا ہے؟ صرف یہ کہ مد و جزر کی بے چینی سے آزاد اور وسعت کون و مکان میں پھیل کر خدائے برتر کی جستجو بے روک ٹوک کر سکے۔ تمہاری روح اس وقت نغمہ ریز ہوگی جب تم دریائے خاموشی سے اپنے آپ کو سیراب کرو گے۔ جب تم پہاڑ کی رفعتوں پر پہنچ جاؤ گے تو تمہارے دل میں بلندیوں کی طرف جانے کا احساس زندہ ہو جائے گا۔ جب زمین تمہارے جسمانی اعضاء کا مطالبہ کرے گی تو تم خوشی سے رقص کرنے لگو گے۔ اب شام ہو گئی تھی۔ روشن ضمیر المترا نے کہا کہ یہ دن اور جگہ مبارک ہے کہ تیری روح ہم سے ہم کلام ہوئی۔ اس نے کہا، کیا میں صرف کلام کرنے والا ہی تھا؟ کیا میں سامع بھی نہ تھا؟ پھر وہ معبد کی سیڑھیوں سے اترا اور لوگوں کا ہجوم اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ وہ اپنے جہاز پر پہنچ کر عرشے پر کھڑا ہو گیا اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر بلند آواز سے کہنے لگا، اے ارفلیس کے باسیوں، ہوا مجھے تم سے جدا ہونے کا حکم دے رہی ہے۔ مجھے اتنی اجلت نہیں جتنی ہوا کو ہے، پھر بھی مجھے جانا ہے۔ ہم وہ آوارہ ہیں جو تنہا راستوں پر چلتے ہیں، اور ہمارا سفر کسی دن بھی اس جگہ سے شروع نہیں ہوتا جس دن ہم نے ختم کیا۔ سورج طلوع ہوتے وقت ہمیں اس جگہ نہیں پائے گا جہاں اس نے غروب ہوتے وقت ہمیں چھوڑا تھا۔ جب زمین میوے خواب ہوتی ہے، ہم سرگرم سفر ہوتے ہیں۔ ہم دراصل ایک مضبوط درخت کے بیچ ہیں، اور یہ ہماری فطرت کی تکمیل ہے اور فراخی حوصلے کی دلیل ہے کہ ہم ہوا کے حوالے کر دیے جائیں اور وہ ہمیں منتشر کر دے۔ میں نے ایک مختصر سا زمانہ تمہارے ساتھ بسر کیا، اور وہ بات چیت اس سے بھی زیادہ مختصر ہے جو میں نے تمہارے ساتھ کی، لیکن اگر میری آواز تمہارے کانوں میں گونجنا بند ہو جائے اور میری محبت تمہاری یادوں سے وابستہ نہ رہے تو میں پھر آؤں گا اور پھر تم کو وہی پیغام سناؤں گا، مگر اس دل کے ساتھ جو معلومات کے خزانے تمہاری چشم بینا کے آگے رکھ دے گا، ان لبوں کے ساتھ جن سے نکلے ہوئے الفاظ اپنی حلاوت و شیرینی سے تمہارے دلوں کو آشنا کر دیں گے۔ ہاں، میں پھر مد و جزر کے ساتھ واپس آؤں گا۔
گو موت مجھے آنکھوں سے اوجھل کر دے اور سکوت عظیم مجھے اپنے آپ میں جذب کرے، اس کے باوجود میں تمہارے محسوسات میں جستجو کروں گا اور میری جستجو ناکام نہیں رہے گی۔ جو کچھ میں نے تم سے کہا، اگر اس میں صداقت موجود ہے تو یہ صداقت بلند آہنگی سے منصہ شہود پر آئے گی اور ایسی زبان میں جو تمہارے تصورات کی ہمنوا ہوگی۔ ارے آرفلیس کے رہنے والوں، اب میں ہوا کے رخ پر جا رہا ہوں، لیکن موت کی گہرائیوں کی طرف نہیں۔ اگر آج کا دن تمہاری حاجتوں اور میری محبت کا کفیل نہیں ہو سکتا تو چلو اس وعدے کو کسی اور دن پر اٹھا رکھو۔ آدمی کی حاجتوں میں تبدیلی ہو سکتی ہے مگر اس کی محبت میں نہیں، اور نہ ہی اس کی خواہش میں محبت اس کی احتیاج کو پورا کرے۔ اس لیے یقین رکھو کہ میں اس سکوت عظیم سے ضرور واپس آؤں گا۔ نور کے تڑکے کی دھند کھیتوں میں شبنم چھوڑ کر اڑ جاتی ہے، وہ اوپر اٹھ کر بادلوں کی شکل اختیار کرے گی اور بارش بن کر برس جائے گی۔ میری زندگی بھی دھند کی طرح گزری ہے، میں رات کی خاموشیوں میں تمہارے گلی کوچوں میں چکر لگاتا رہا ہوں اور میری روح تمہارے مکانوں میں داخل ہوتی رہی ہے۔ میں تمہاری دل کی دھڑکنیں اپنے دل میں اور تمہاری سانس اپنے چہرے پر محسوس کرتا رہا ہوں۔ تم سب میرے دل کے بہت قریب تھے، اسی لیے تو میں تمہارے دکھ درد اور مسرتوں سے آشنا رہا۔ تمہارے خواب میرے خواب ہی تھے۔ بارہا میں تمہارے درمیان اس جھیل کی مانند تھا جو کوہساروں میں گری ہوئی ہے۔ میں نے کوہسار کی بلند چوٹیوں پر خم کھاتی ہوئی ڈھلوانوں اور تمہارے تصورات اور آرزوؤں کے درمیان گزرتے ہوئے قافلوں کا عکس اپنے اندر جذب کر کے تم پر عیاں کیا۔ تمہارے بچوں کے قہقہے، چھوٹی چھوٹی ندیاں اور تمہارے نوجوانوں کی آرزوئیں دریا بن کر میرے خاموش فضا میں داخل ہوئے، اور جب وہ میری گہرائیوں میں پہنچے تو یہ ندی نالے اور دریا بدستور گیت گاتے رہے، مگر ان قہقہوں سے کہیں زیادہ شیریں اور ان آرزوؤں سے کہیں عظیم تر شے جو میرے دل میں داخل ہوئی وہ تمہاری ذات کی وسعت تھی۔ اس وسعت میں تمہارا جسم مٹھی بھر گوشت اور ہڈیوں سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتا۔ وہ ایک ایسا مقدس نغمہ ہے جس کے آگے تمہارے تمام راگ ایک بے آواز دھڑکن سے زیادہ نہیں۔ انسان کی اس وسعت میں تم بھی وسیع بن جاتے ہو۔ اسی وسعت میں نے تم کو تلاش کیا اور تم سے والہانہ محبت کی۔ اس لیے کہ وہ کون سے فاصلے ہیں جو محبت طے کرتی ہے اور وہ اس کے محیط میں نہیں، اور کون سی حد نگاہ، کون سی توقعات اور کون سی قیاس انگیزیاں اس کی پرواز پر بازی لے جا سکتی ہیں۔ ایک دیو قامت شاہ بلوط کے درخت کی طرح جس پر پھولوں کی ایک بیل چڑھی ہوئی ہے، وہی وسیع انسان تمہارے اندر موجود ہے۔ اسی کی قوتوں کے باعث تم دھرتی سے وابستہ ہو اور اس کی نگہت تمہاری خلا میں حکم پرواز دیتی ہے، اور اسی وسعت کی استواری سے تم زندہ جاوید ہو گئے ہو۔ تمہیں یہ کہا گیا کہ اگرچہ تم زنجیر ہو لیکن تم زنجیر کی کمزور کڑی کے مانند ہو، لیکن سچی بات یہ نہیں، تم مضبوط بھی ہو، جیسے اس زنجیر کی سب سے مضبوط کڑی۔ تمہارے کم ترین اعمال سے تمہاری طاقت کا اندازہ کرنا گویا موسموں کو ان کے تغیر و تبدل پر مجرم قرار دینا ہے۔ ہاں، تم ایک سمندر کی مانند ہو، اگرچہ بڑے بڑے جہاز تمہارے ساحل پر ہوا کے رخ کا انتظار کرتے ہیں، لیکن سمندر کی طرح تم اپنی ہواؤں کو سبک بنانے کی قدرت نہیں رکھتے۔ تم موسموں کی مانند بھی ہو، لیکن تم موسم سرما میں اپنی بہار کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہو، مگر بہار تمہارے سینوں میں آرام کنہ اور نیم خفتہ مسکرا رہی ہے، اور وہ اس میں اپنی توہین خیال نہیں کرتی۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں یہ باتیں تم سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم ایک دوسرے سے کہو کہ اس نے ہماری کتنی مدحت سرائی کی اور اس نے ہم میں نیکی کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا۔ میں تم سے انہی الفاظ میں بات چیت کر رہا ہوں جو تمہارے خیالوں میں پہلے سے موجود ہیں۔ یہ کتابی علم کیا ہے؟ صرف اس علم کا عکس ہے جس کے حصول میں الفاظ کی ضرورت نہیں۔ تمہارے خیالات اور میرے الفاظ ایک سربہ مہر
قوت حافظہ کی لہریں ہیں جن میں ہماری یاد ماضی محفوظ رہتی ہے، اور ان میں ازمنہ قدیم کی یاد جب یہ دھرتی نہ ہمیں جانتی تھی اور نہ ہی اپنے آپ کو، ان راتوں کی یاد جبکہ زمین الجھن اور افراتفری میں گھری ہوئی تھی۔ بہت سے فہیم و فریض انسان فہم و فراست عطا کرنے کے لیے تمہارے پاس آئے، لیکن میں تمہاری عقل سے کچھ حاصل کرنے آیا ہوں، اور دیکھو میں نے وہ چیز معلوم کی جو فہم و فراست سے بلند مرتبہ رکھتی ہے۔ وہ ایک شعلہ نما روح ہے جو تم میں روز بروز زیادہ روشن ہوتی جاتی ہے، پر تم اس روح کی وسعتوں سے بے پرواہ رہ کر اپنی عمر رفتہ کا ماتم کرتے ہو۔ جسمانی زندگی قبر سے خوفزدہ ہوتی ہے، حالانکہ زندگی ازل کی جستجو میں مصروف ہوگی۔ اس دنیا میں قبریں نہیں ہوا کرتی، یہ پہاڑ اور میدان تمہارا گہوارہ اور سنگ راہ گزر ہے۔ جب تم اس کھیت کے قریب سے گزرو جہاں تم نے اپنے باپ دادا کو سپرد خاک کیا تھا، تو وہاں بغور دیکھو۔ تم وہاں دیکھو گے کہ تم اپنے بچوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیے رقصاں فرحاں ہو۔ بے شبہ اکثر یوں بھی ہوتا ہے کہ تم لاشعوری حالت میں مسرت انگیزیوں میں ڈوب جاتے ہو۔ دوسرے فہیم و دانا تمہارے پاس آئے اور انہوں نے تمہارے ایمان کے متعلق تم سے زرعی وعدے کیے، اور ان کے عوض تم نے اپنی دولت، اپنی طاقت اور اپنی عظمت بطور تحفہ پیش کی۔ میں نے جو کچھ تمہیں دیا وہ وعدے سے بہت کم ہے، لیکن تم ان کی نسبت مجھ سے زیادہ فراغ دلی کے ساتھ پیش آئے۔ حیات سرمدی کے لیے تم نے میری روح کی گہرائیوں کی تشنگی میں اضافہ کر دیا۔ جب میں اس چشمے پر اپنی پیاس بجھانے آتا ہوں تو اس کے بہتے ہوئے پانی کو تشنا پاتا ہوں، اور جب میں اسے پیتا ہوں تو وہ مجھے پیتا ہے۔ تم میں سے بعض نے تحفے قبول کرنے کے معاملے میں مجھے مغرور اور بہت ہی شرمیلا سمجھا۔ اجرت وصول کرنے میں واقعی مغرور ہوں، مگر تحفے قبول کرنے کے معاملے میں نہیں۔ تم مجھے اپنے دسترخوان پر بٹھانے کو تیار تھے، مگر میں نے پہاڑی پھل کھا کر پیٹ بھرا۔ تم مجھے اپنے گھروں میں پناہ دینے کو تیار تھے، مگر میں نے محبت کی سیڑھیوں پر راتیں بسر کی۔ لیکن کیا میری زندگی صرف تمہاری محبت آمیز توجہ کا باعث نہیں بنتی، جس نے غذا کو میرے لیے شیریں بنا دیا اور میری نیند کو پرکیف خوابوں سے روشناس کر دیا؟ اس کے لیے میں تمہارے حق میں دعا کرتا ہوں۔ تم نے مجھے بہت کچھ دیا، لیکن تمہیں یہ احساس نہیں کہ تم نے مجھے کچھ دیا بھی ہے یا نہیں۔ لاریب جب عنایات آئینہ میں اپنے آپ کو دیکھتی ہے تو پتھر میں بدل جاتی ہے، اور عمل احسن جب اپنے آپ کو لطیف نام سے منسوب کرتا ہے تو وہ وبال کا سرچشمہ بن جاتا ہے۔ بعض آدمیوں نے مجھے تنہائی پسند اور اپنے حال میں مست سمجھا، اور خود تم نے کہا یہ تو پہاڑوں اور درختوں سے باتیں کرتا ہے، انسانوں سے نہیں۔ وہ پہاڑ کی چوٹی پر اپنی تنہائی میں کھویا ہوا ہمارے شہر کو حقارت کی نظروں سے دیکھتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ میں پہاڑیوں کو پھاندتا ہوا دور افتادہ گوشوں پر جا پہنچا، لیکن بہت دور رہنے کے سوا میں تمہیں کیوں کر دیکھ سکتا ہوں؟ کوئی شخص قرب کیوں کر حاصل کر سکتا ہے جب تک وہ بہت دور فاصلے پر نہ ہو؟ تم میں سے بعض نے مجھے پکارا، زبان سے نہیں بلکہ زبان خاموشی سے۔ انہوں نے کہا، او فہم و ادراک سے بھی بلند تر رفتوں سے محبت کرنے والے اجنبی انسان، تم پہاڑ کی ان چوٹیوں پر رہنا پسند کرتے ہو جو عقابوں کا مسکن ہے۔ تم ناقابل حصول چیزوں کی کیوں جستجو کرتے ہو؟ تم کون سے طوفان اپنے جال میں پھانسنے کے در پہ ہو؟ تم آسمان کی رفتوں میں کون سے موہوم پرندوں کو شکار کرنا چاہتے ہو؟ آؤ اور ہمارے ساتھ رہو، نیچے اترو اور ہماری روٹی سے اپنی بھوک مٹاؤ اور ہماری شراب سے اپنی تشنگی دور کرو۔ اپنی روح کی تنہائیوں میں انہوں نے یہ باتیں کی، لیکن اگر ان کی یہ تنہائی کچھ گہری ہوتی تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ میری آوارگی صرف ان کے غم اور مسرت کے اسرار کو معلوم کرنے کے لیے تھی۔ میں صرف تمہاری ہی ذات وسیع کی تلاش میں تھا جو آسمان پر محو خرام ہے۔
لیکن صیاد خود بھی صید تھا، اس طرح کہ میرے ہی تیر میری کمان سے نکل کر میرے سینے پر پیوست ہو گئے اور پرے پرواز رکھنے والا زمین پر رینگنے والا بھی تھا، اس طرح کہ جب میں آفتاب کے سامنے آسمان کی رفتوں میں اڑنے کے لیے پر پھیلاتا تھا تو ان کا سایہ زمین پر کچھوے کی طرح آہستہ آہستہ رینگتا تھا۔ مجھے اگر یقین کامل حاصل ہے تو کچھ شکوک بھی ہیں، اس طرح کہ میں نے تم سے پوری طرح متعارف ہونے کے لیے اپنی انگلی اپنے زخم میں ڈال لی۔ اس عقیدے اور علم کی بنا پر میں کہہ سکتا ہوں کہ تم اپنی حدود میں مقید نہیں ہو، اور تمہارا وجود تمہارے گھروں اور کھیتوں تک ہی محدود نہیں، بلکہ تمہاری ذات حقیقی پہاڑوں سے بھی اوپر تک ہے، اور تم ہوا کے ساتھ مصروف پرواز ہو۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو صرف گرمی حاصل کرنے کے لیے دھوپ میں رینگتی ہے یا محفوظ رہنے کے لیے اندھیرے میں بل بناتی ہے، بلکہ یہ ایک آزاد شے ہے، ایک ایسی روح جو تمام کرۂ ارض پر چھائی ہوئی ہے اور شفاف آسمانوں پر حرکت کرتی ہے۔ اگر یہ الفاظ مبہم ہیں تو ان کو واضح کرنے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ ہر شے کی ابتدا مبہم اور دھندلی ہوتی ہے مگر اس کا انجام نہیں۔ میری آرزو ہے کہ تم مجھے ابتدا سمجھ کر ہی یاد کرو۔ زندگی اور ہر ذی روح شے کی آفرینش اندھیرے ہی میں ہوتی ہے، نہ کہ شفاف روشنی میں، اور کون جانتا ہے کہ شفاف روشنی بھی مدھم ہو کر دھند میں بدل جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے یاد کرتے وقت تم یہ بھی یاد کرو کہ وہ شے جو تم میں سب سے زیادہ کمزور اور الجھی ہوئی نظر آتی ہے، حقیقت میں وہی سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ کیا وہ تمہاری سانس ہی نہیں جس نے تمہاری ہڈیوں کے ڈھانچے کو استواری اور استحکام بخشا؟ کیا وہ تمہارا فراموش شدہ خواب نہیں جس نے تمہارے شہر کو تعمیر کیا اور اس میں جو کچھ ہے اسے آراستہ کیا؟ اگر تم سانس کے مد و جزر کو دیکھ سکتے ہو تو پھر تم باقی چیزوں سے آنکھیں موند لیتے۔ اگر تم خواب کی سرگوشی کو سن لیتے تو تم کسی اور آواز کو سننا پسند نہ کرتے، لیکن تم نہ دیکھ سکتے ہو اور نہ سن سکتے ہو، اور یہ اچھی بات ہے۔ وہ پردے جو تمہاری آنکھوں کے سامنے چھائے ہوئے ہیں اسی ہاتھ سے اٹھائی جائیں گے جنہوں نے ان کو بنایا ہے، اور وہ مٹی جو تمہارے کانوں میں بھری ہوئی ہے انہی انگلیوں سے چھیدی جائیں گی جنہوں نے مٹی کو گوندا۔ پھر تم دیکھ سکو گے اور پھر تم سن سکو گے۔ اس وقت تمہیں رنج نہیں ہوگا کہ تم اندھے رہے، نہ اس بات کا دکھ ہوگا کہ تم سن نہ سکے، کیونکہ اس دن تمام موجودات کے راز ہائے درو تم پر آشکار ہو جائیں گے، اور تم اندھیروں کو بھی اتنا ہی مبارک سمجھو گے جتنا کہ نور کو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے ارد گرد نظر ڈالی اور دیکھا کہ جہاز ران پتواروں کے پاس کھڑے ہیں، کبھی وہ ہوا سے بھرے ہوئے بادبانوں کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی اپنی مسافت کی طرف۔ پھر اس نے کہا، میرے جہاز کا ناخدا کس قدر صابر ہے، ہوا چل رہی ہے، بادبان بے چین ہے، پتوار بھی اشارے کے منتظر ہیں، لیکن میرا ناخدا میری خاموشی کو منتظر نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، اور یہ میرے جہاز ران جو بیر زخار کے نغمے سن چکے ہیں، انہوں نے بھی میری باتوں کو بڑی توجہ کے ساتھ سنا، اور اب وہ زیادہ انتظار نہیں کر سکتے۔ میں تیار کھڑا ہوں۔ اب ندی سمندر تک پہنچ چکی ہے۔ ایک بار پھر مادر فطرت اپنے بچے کو واپس اپنی آغوش میں لیتی ہے۔ الوداع اور فلیس کی باسیوں، الوداع۔ آج کا دن ختم ہوا۔ یہ دن ہمارے لیے اسی طرح ختم ہو گیا جس طرح پانی میں لہرانے والا کمل کا پھول اپنے کل کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ جو کچھ ہمیں دیا گیا ہے ہم اسے اپنے پاس محفوظ رکھیں گے، اور وہ ہمارے لیے کافی نہ ہو تو ہمیں پھر یہاں اکٹھے آنا ہوگا اور اپنا دست سوال اپنے کردگار کے سامنے دراز کرنا ہوگا۔ بھول نہ جانا کہ میں پھر لوٹ کر آؤں گا تھوڑے عرصے بعد۔ میری خواہش نمود پھر مجھے کسی اور جسم کی تخلیق کے لیے مٹی اور جھاگ اکٹھا کرنے پر مجبور کرے گی۔
بہت جلد ہوا کے دوش پر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد میں کسی اور عورت کے بدن سے پیدا ہوں گا۔ میں تمہیں اور اس جوانی کو جو تمہارے ساتھ بسر کی الوداع کہتا ہوں۔ ماضی میں ہم ایک دوسرے سے خواب میں متعارف ہوئے تھے، تم میری تنہائیوں میں نغمے الاپ رہے تھے اور میں تمہاری آرزوؤں سے آسمان پر مینار تعمیر کر رہا تھا، لیکن اب ہماری نیند ختم ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے خواب بھی۔ دن کافی چڑھ آیا ہے، دوپہر کا سماں ہمیں اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے اور نصف بیداری ہمارے پورے دن میں داخل ہو چکی ہے۔ اب ہمیں الوداع کہنا ہوگا۔ اگر ہم اپنی یاد کی ہلکی سی روشنی میں پھر ایک مرتبہ ملیں تو پھر اکٹھے مل کر باتیں کریں گے اور تم مجھے کوئی زیادہ مسحور کن نغمہ سناؤ گے، اور اگر ہمارے ہاتھ کسی اور خواب میں ملیں تو پھر ہم آسمان پر ایک اور مینار تعمیر کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جہاز رانوں کو اشارہ کیا۔ جہاز رانوں نے لنگر اٹھایا اور جہاز مشرق کی طرف روانہ ہو گیا۔ مجمع سے ایک شور اٹھا، ایسا معلوم ہوا کہ ایک ہی سینے سے ساری آوازیں بلند ہوئی تھیں۔ یہ ہنگامہ رات کی ظلمتوں کو چیرتا ہوا طوفان کسی تیزی کے ساتھ سمندروں پر سے گزرا۔ صرف المترا خاموش کھڑی تھی، اس کی نگاہیں جہاز پر لگی ہوئی تھی، یہاں تک کہ وہ دھند میں غائب ہو گیا۔ جب تمام لوگ منتشر ہو گئے تو وہ پھر بھی ساحل سمندر پر تنہا کھڑی رہی۔ اس کے یہ الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، بہت جلد ہوا کے دوش پر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد میں کسی اور عورت کے بطن سے پیدا ہوں گا۔